بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ کو اسلام اسٹڈی سرکل کی اس نشست میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پچھلے تقریباً ایک مہینے سے سیشن کا سلسلہ منقطع کیا ہوا تھا۔ آج ہم دوبارہ سے آغاز کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نام سے اس اسٹڈی سرکل کا اس نئے سال میں آغاز کر رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، ہم اپنی طریقے کے مطابق سب سے پہلے قرآن مجید کے کسی حصے کا مطالعہ کریں گے، اور میں آپ کے سامنے اب اسکرین شیئر کر رہا ہوں جس میں ہم آج کا جو قرآن کا موضوع ہے اس کو ہم دیکھیں گے۔ قرآن مجید کے اندر جو خواتین حضرات ایسی غیر معمولی چند آیتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حوالے سے اور انسان کے حوالے سے جو ایک تعلق بنتا ہے ان کو بیان کرتی ہیں۔ آج کی آیت اس سے متعلق ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ انسان اللہ تعالیٰ سے جب متعلق ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتا، وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو جان سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک دوسری چیز جو ایک انسان اور اس کے خدا کے درمیان قرآن میں بیان ہوئی ہے اس کو ہم کہتے ہیں سنت اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی اسٹیبلش پریکٹس۔ اللہ تعالیٰ کی جو اسٹیبلش پریکٹس ہے جس کو ہم سنت اللہ کہتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی جو اسٹیبلش پریکٹسز ہیں یہ قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں، اور ان کے بیان میں قرآن مجید نے بہت تفصیل بھی کی ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں گے کہ اس بیان کے اندر جو جس طرح سے یہ چیزیں بیان ہو رہی ہیں ان کے اندر ایک ایسی آپ کہہ لیجئے کہ ایک شیرازہ موجود ہے، ایک لنچ پن موجود ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے بندے کے درمیان جو ایک تعلق قائم ہوتا ہے اس کے حوالے سے بہت بنیادی رہنمائی دیتی ہیں۔ چنانچہ اس میں سے جس کو ہم سنت الہی کہتے ہیں یا سنن الہیہ جو پلورل ہے اس کے حوالے سے ہم تعبیر کر سکتے ہیں، یا ہم انگریزی میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اسٹیبلش پریکٹس ہے۔ اس میں سے ایک اسٹیبلش پریکٹس کو آج ہم سٹڈی کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو اور اس کائنات کو جو بنایا تو اس کا ایک مقصد ہے جو قرآن مجید میں بیان کیا، اور یہ جو آزمائش کی سنت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا یہ انہی سنن الہیہ میں سے ہے، انہی اسٹیبلش پریکٹسز میں سے ہے کہ جو اللہ اور بندے کے درمیان جو مختلف تعلق قائم ہوتے ہیں، جو معاملات ہوتے ہیں، ان کی توضیح میں یہ ایک کردار ادا کرتی ہیں۔ تو جو اہم ترین ہے یہ سنت ہے یا اسٹیبلش پریکٹس ہے اللہ تعالیٰ کی کہ وہ اپنے بندوں سے جب معاملہ کرتا ہے تو دنیا جب اس نے بنائی ہے تو یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ دنیا دار الامتحان ہے، یہ کوئی دار الجزا نہیں ہے۔ تو اس سے پہلے کہ آپ کے سامنے کچھ مزید تفصیل بیان کروں، ہم آیت کو دیکھ لیتے ہیں۔ آیت یہ سورہ ملک کی ہے، اور یہ سورہ ملک کی دوسری آیت ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ وہی جس نے موت و زندگی کو پیدا کیا تاکہ تم کو آزمائے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے، اور وہ زبردست بھی ہے اور درگزر فرمانے والا بھی۔ یعنی زندگی اور موت کو جو پیدا کیا، یہ جو زندگی اور موت کا کارخانہ ہے، یہ دنیا جو ہے، یعنی زندگی اور موت سے ہم مراد یہ دنیا کا جو کارخانہ ہے جہاں پہ انسان پیدا ہوتے ہیں اور نشو و نما پاتے ہیں اور پھر ایک متعین وقت پہ رخصت ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کہا گیا کہ اس کا مقصد کیا تھا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ یہ جانچا جائے کہ آپ میں سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے۔ اور اس جانچ کے لیے خواتین حضرات اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ بجائے اس کے کہ وہ اپنے علم کی بنیاد پہ لوگوں کو جزا اور سزا دیں، یعنی he could have punished people, he could have rewarded people out of his own knowledge، اس لیے کہ ultimately کون پنشمنٹ کے مستحق ہے اور کون نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ تو پہلے سے جانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے اوپر واضح کرنے کے لیے کہ دیکھیے اگر فلاں شخص کی جزا جو ہے وہ یہ ہے، اس کی سزا یہ ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ محض اپنے علم کی بنیاد پہ یہ کر رہے ہیں، بلکہ ثابت بھی کر رہے ہیں کہ آپ اگر آخرت میں ایک نتیجہ آپ کو مل رہا ہے تو وہ آپ کے اپنے اعمال کے مطابق ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جب اس کائنات کو بنایا تو دیکھیے اس کے اندر اس چیز کو جاری کیا کہ خداوند تعالیٰ یہاں پہ لوگوں کی عمل کے لحاظ سے ان کی آزمائش کریں گے۔ اور یہ اتنی بنیادی بات ہے خواتین حضرات، اتنی بنیادی بات ہے کہ اگر آپ یہ جاننا چاہیں کہ ایتھیزم یا دہریت، یا یوں سمجھ لیجئے کہ دین کا انکار، یا میں اس کو ایک اور طریقے سے یہ بھی بیان کروں گا کہ ایک بہت عظیم مذہب بدھزم کی بنیاد پہ جو چیز کھڑی ہے وہ صرف ایک تنہا اس بات سے ناواقفیت ہے۔ یعنی دیکھیے ایتھیزم کا ایک بہت بڑا مقدمہ یہ ہے کہ دنیا میں جو سفرنگز ہیں، دنیا کے اندر جو مزریز ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم آہنگ نہیں ہے۔ اگر یہ خدا کوئی ہوتا تو وہ کیوں اس دنیا کے اندر سفرنگز اور مزریز پیدا کرتا؟ یہ ہے نا، یہ آپ نے مقدمہ سنا ہوگا۔
गौतम बुद्ध जो थे, उन्होंने भी जब देखा कि वो आपको मालूम है प्रिंस थे, वो शहजादे थे और ही वाज टू सक्सीड द थ्रोन ऑफ हिज फादर। कपिलवस्तु में जब वो पैदा हुए तो उनके लिए राह हमवार थी कि ही विल बिकम द नेक्स्ट किंग। लेकिन जब उन्होंने देखा कि दुनिया में इतनी मिजरीज हैं और इतनी आफतें हैं, इतनी मुसीबतें हैं, लोग जो हैं वो लूटे जाते हैं, मरते हैं, बहुत बुरे हाल में हैं, गरीब बहुत गरीब हैं, ऐसे लोग हैं कि जिन पे जब आफतें आती हैं, बीमारियां आती हैं, गुर्बत आती है, तो वो इंसान जो कुव्वत जो गुर्बत की लकीर है उससे नीचे चले जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये है कि दुनिया कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें दिल लगाया जाए। उन्होंने इसका मसले का हल सोचा कि तर्क दुनिया है। एथियस्ट ने इसका हल ये सोचा कि खुदा का इनकार है। तो आप यूं देखिए कि ये वजह क्या बनी, कि वजह दुनिया का स्टेटस सही असेस ना करने की वजह से। अगर ये उनको बता दिया जाए कि दुनिया बुनियादी तौर पे इसलिए नहीं बनी कि यहाँ पे मिजरीज नहीं आएंगी, बल्कि इसलिए बनी है कि ये आजमाइश है। आजमाइश दो तरह की है, यानी दो तरीके से हैं। एक ये कि मिजरीज अल्लाह ताला भेजते हैं, आज आफतें भेजते हैं मुख्तलिफ तरीकों में। बाज दफा वो अल्लाह ताला की तरफ से होती हैं, जैसे कि अर्थक्वेक है, जैसे कि साइक्लोन्स हैं, जैसे कि सुनामीज हैं, और बाज दफा वो इंसान के जरिए से होती हैं, जैसे जंग के में इंसान मारे जाते हैं, या गुर्बत से मारे जाते हैं, या बीमारी से मारे जाते हैं। ये सारी चीजें हैं ना। तो ये आजमाइश के वो टूल्स हैं जिसके नतीजे में इंसान को जांचा जा रहा है, परखा जा रहा है। और दूसरा जो आजमाइश का जरिया है ख्वातीन हज़रात, वो क्या है? वो ये है कि अच्छे हालात भी मैसर किए जाते हैं। यानी बाज दफा इट इज नॉट जस्ट मिजरीज विच आर टेस्टिंग यू, इट इज गुड टाइम्स एज वेल, क्योंकि वहां अल्लाह ताला ये देखते हैं कि अच्छे हालात में आपका रवैया क्या है, और बुरे हालात में भी देखते हैं कि बुरे हालात में आपका रवैया क्या है। तो अगर एथियस्ट को और बुद्धिस्ट को ये बताया जाए कि देखिए आप दुनिया के अंदर ये तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये इसकी तौजी आपके लिए करनी मुश्किल हो रही है कि दुनिया में जो मुसीबतें और आफतें हैं, ये कैसे इसको हम जस्टिफाई करें। खास तौर से अगर आप बार बार ये कहें कि अल्लाह ताला जो है बड़े रहमान और रहीम है, तो एक रहमान और रहीम खुदा जो है उसको क्यों इतनी सख्त आजमाइश जो है वो लेने की जरूरत है? तो उसका जवाब ये है कि असल में ये दुनिया का जो पूरा मुकदमा है ये अधूरी चीज है, ये एक नामुकम्मल चीज है। इसके बाद जो असल जिंदगी है, जो अल्लाह ताला की सिफात के मुताबिक होगी, यानी कि वहां पे चूंकि अल्लाह ताला की सिफात के मुताबिक होगी, क्या मतलब है कि वहां इंसान को उसकी जजा मिलेगी, उसकी का रिवॉर्ड मिलेगा जो कुछ उसने अर्न किया है। तो अगर इस दुनिया को आखिरत से आप काट दें, तो फिर जाहिर है एथिज्म या बुद्धिज्म या इस तरह की जो और फिलॉसफीज हैं, उनको पनपने के लिए या उनको मौजूद रहने के लिए बहुत सारी बुनियादें मौजूद हैं। तो तन्हा ये वो बुनियाद है कि आखिरत का तस्वर, ये भी आखिरत मौजूद है। दुनिया जो है वो असल में इस तरह की जगह नहीं है कि जहां पे अगर आप अच्छा अमल करेंगे उसका नतीजा अच्छा होगा, या अच्छे लोगों को कभी आजमाइश पेश नहीं आएगी, बल्कि यहाँ उलट है कि अच्छे लोगों के बाद ज्यादा आजमाइश पेश आती है, बुरे लोगों को कम आजमाइश पेश आती है, ताकि अल्लाह ताला उनको और ढील दें। तो मकसद ये है बताने का, समझने का, कि ये एक आयत है, इसने हमारे अंदर वो एक गैर मामूली एक से कहते हैं ना कि पैराडाइम शिफ्ट, इट हैज क्रिएटेड अ पैराडाइम शिफ्ट। ये मत सोचो कि इस दुनिया की जो मिजरीज हैं वो इनएक्सप्लिकेबल है, नहीं, इनकी इनकी खास वजह है। और इसी तरह से अगर आप ये समझेंगे कि यहाँ पे अल्लाह ताला ने अगर आपको किसी अच्छे हालात में डाला है, तो ये मत सोचो कि तुम्हारी कामयाबी की दलील है, आइंदा अगर दुनिया हुई तो तुम वहां भी कामयाब होगे। देखिए मुशरिकीन मक्का के बारे में कुरान जगह जगह कहता है कि वो अपने आप को बहुत, चूंकि दे वर वेरी एफ्लुएंट, बहुत अमीर थे, तो कहते थे कि अव्वल तो आखिरत होगी नहीं, अगर होगी तो हम जैसे हमें यहाँ मिला है, अल्लाह ताला ने नवाजा है, तो जिसको यहाँ नवाजा है तो अल्लाह ताला वहां भी नवाजेगा। तो ये भी तंबीह की गई कि देखिए यहाँ के जो अच्छे हालात हैं उनकी वजह नहीं आप समझें कि कोई अल्लाह ताला आपको रिवॉर्ड दे रहा है, बल्कि ये भी एक आजमाइश है। दिस इज ऑल्सो अ ट्रायल फ्रॉम गॉड। तो इस वजह से ख्वातीन हज़रात ये एक बहुत ही अहम आयत है। और जैसे कि मैंने कहा कि अल्लाह ताला के साथ जो मामलात इंसान के होते हैं, अल्लाह ताला को पहचानने के जो मामलात होते हैं, उनमें हम अल्लाह ताला की ज़ात को तो नहीं जान सकते, वी जस्ट कैन नॉट हैव एनी नॉलेज अबाउट द बीइंग ऑफ गॉड। लेकिन दो तरीकों से हम खुदा से मुतल्लिक हो सकते हैं। एक उसकी सिफात है जो कुरान में जगह जगह बयान हुई है, वो गफूर है, वो रहीम है, वो मलिक है, वो कुद्दूस है, वो जब्बार है, वो अजीज है, इसकी बेतहाशा सिफात है। और दूसरी कि अल्लाह ताला की जो प्रैक्टिसेस हैं, इनको हम सुनन इलाहिया कहते हैं, प्रैक्टिसेस ऑफ गॉड, एस्टैब्लिश प्रैक्टिसेस ऑफ गॉड। उसमें एक प्रैक्टिस है कि अल्लाह ताला ने दुनिया को जो बनाया है, उसकी स्कीम ये है, इट हैज बीन क्रिएटेड एज अ मीन्स ऑफ ट्रायल एंड टेस्ट। और भी सुनन इलाहिया हैं, जैसे मिसाल के तौर पे एक सुनन इलाहिया, सुन्नत इलाही ये है कि अल्लाह ताला किन लोगों को हिदायत देते हैं। तो हिदायत की एक सुन्नत है, वो क्या है
کہ وہ لوگ کہ جو ہدایت کے طالب ہوتے ہیں, دے آر تھرسٹی فار گائیڈنس, ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں, ہر ایک کو نہیں دیتے. تو اور میں موقع ہوگا انشاءاللہ ان سب کو ہم الگ سے ڈسکس کریں گے, لیکن یہ من جملہ سنن الہیہ میں سے ہے جو ہم نے پڑھا کہ دس ورلڈ ہیز بین کریٹڈ ایز اے ٹیسٹ ٹو ٹیسٹ دا میٹل آف پیپل. تو اس وجہ سے یہاں کی جو مصیبتیں ہیں وہ عارضی ہیں, یہاں کی جو مصیبتیں ہیں وہ اس بنیاد پہ نہیں ہیں کہ آپ نے کوئی برا کام کیا تو لہٰذا آپ کو سزا مل رہی ہے. لازماً ایسا نہیں ہوتا, کبھی ایسا ہو بھی جاتا ہے. یہاں پہ جو آزمائشیں آتی ہیں, جو مشکلیں آتی ہیں, اس کی کئی وجوہات ہیں. بعض دفعہ اللہ تعالیٰ آپ کو کسی بڑی مصیبت سے بچانا چاہ رہے ہوتے ہیں, بعض دفعہ وہ یہ دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ میرا بندہ جو ہے وہ اچھے حالات میں تو شکر کرتا ہے, کیا برے حالات میں بھی وہ شکر کرتا ہے. بعض دفعہ وہ آپ کے اندر کی جو شخصیت ہے اس کو اپنے قریب لانا چاہ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ آزمائش سے واٹ وی ڈو از وی کم کلوزر ٹو گاڈ. ہر ٹرائل اور ہر ٹیسٹ اٹ برنگز اس مچ مور کلوزر ٹو گاڈ. تو یہ اٹس ایکچولی این اپرچونٹی ٹو کم کلوزر ٹو گاڈ. پھر اسی طرح سے دیز ٹرائلز دے اسٹرینگتھن یو فرام انسائڈ. ہر آزمائش کے بعد آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کا وہ جو یوں سمجھ لیجیے تھریش ہولڈ ہے وہ بڑھ گیا ہے. یو آر ایبل ٹو ناؤ بیکم اے بیٹر پرسن, کیونکہ آپ کے اندر جو پوٹینشیل تھا, جو انر پوٹینشیل تھے اور جو لیٹنٹ ابیلٹیز تھیں, دے ہیو ناؤ بیکم پالشڈ. تو یہ بہت ساری اس طرح کی حکمتیں ہیں جو قرآن نے بیان کی ہیں, لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ اس دنیا کی جو مسائل ہیں, ان کی مصیبتیں ہیں, ان سے آپ کو ہرگز گھبرانا نہیں ہے, نہ یہ سوچنا ہے کہ یہ اس وجہ سے آ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سزا دینا چاہتا ہے. یہ بیسکلی آزمائش ہے, اور اس آزمائش میں ہمیں پورا اترنا ہے. اور وہ پورا اترنے کی جو نسخہ ہے وہ کیا ہے؟ اسٹرانگ گاڈ کنیکشن. The stronger you have that God connection, the stronger will it be easy to survive in these hardships. So اپنے آپ کو اس کے لیے you have to gear up for these things. All of us need to understand this is a very temporary place. آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ دریا اور قطرے کا جو ہم موازنہ کرتے ہیں یہ اس کے برابر بھی نہیں ہے. یعنی یہ دنیا ایک قطرہ بھی نہیں ہے اگر آخرت دریا ہے. یہ ایک بالکل معمولی چیز ہے. لہٰذا یہ ایک it's a fleeting thing, it's a transient thing, it's going to go away and then it will be replaced by an everlasting kingdom of God. But you have to prove worthy of that kingdom. تو اس لحاظ سے آپ یہ دیکھیے اس آیت کا ہماری زندگیوں سے کتنا براہ راست تعلق ہے, اور ہمیں یہ کتنی ڈھارس دیتی ہے اور کتنی بنیادی رہنمائی دیتی ہے. آئیے خواتین حضرات, اب ہم اپنے اسٹڈی سرکل کے دوسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں, جس میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کا مطالعہ کرتے ہیں, ان کی حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں. آج جس حدیث کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ تہجد کے وقت کی اہمیت سے متعلق ہے, جو تہجد کا وقت ہے. اور ظاہر ہے یہ ایک ایسی چیز ہے خواتین حضرات کہ اس سے اگر ہم واقف ہوں تو ایک غیر معمولی ہمارے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس موقع پہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہوں. تو یہ جو حدیث ہے یہ صحیح مسلم میں موجود ہے, اور اس کے ابو ہریرہ سے یہ روایت ہے, ان ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ينزل ربنا تبارک وتعالى كل ليلة الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر فيقول من يدعوني فاستجيب له ومن يسألني فاعطيه ومن يستغفرني فاغفر له. بہت ہی دل نواز, بہت خوبصورت روایت ہے. یہ بتایا جا رہا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ برکت اور رفت کا مالک ہمارا رب ہر رات کو جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے, یعنی 1/3 حصہ رہ جاتا ہے, تو وہ دنیا کے آسمان پر نزول فرماتا ہے. یعنی یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ فزیکل اللہ تعالیٰ نیچے آ جاتے ہیں, یہ ایک تعبیر ہے یہ بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی توجہ جو ہے, اس کی جو اٹینشن ہے, دیٹ بیکمز مور پروفاؤنڈ. تو اللہ تعالیٰ دنیا کے آسمان پر نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے کون مجھے پکارتا ہے کہ میں اس کی پکار سنوں, کون مجھے پکارتا ہے کہ میں اس کی پکار سنوں, اور کون مجھ سے مانگتا ہے کہ میں اس کو دوں, اور کون مجھ سے بخشش طلب کرتا ہے کہ میں اسے بخش دوں. بہت ہی خوبصورت اس کے الفاظ ہیں خواتین حضرات, اور بہت جیسے کہتے ہیں کہ دل کو اثر کرنے والے, کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ تہجد کے وقت ان کی توجہ ہمارے اوپر بہت زیادہ ہوتی ہے, اور ان کی پکار ایسے ہی ہوتی ہے کہ من یدعونی فاستجیب لہ, کون ہے جو مجھے پکارے تو میں اس کو سنوں. یعنی آپ خدا سے مانگیں, خدا سے طلب کریں, تو وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اس کی پکار کو سنوں گا. اور من یسألنی فاعطیہ, اور مجھ سے کون ہے جو سوال کرے, تو مجھ سے کوئی خواہش کرے, he or she wishes for something, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ وقت ہے کہ میں پھر اس کو دوں گا. یہی ذرا اس کا مطلب دینے کا مطلب یہ نہیں کہ لازماً دے دوں گا, بلکہ اپنے
اصول کے مطابق دوں گا، اور اگر وہ انسان کے لیے جس کا دینا جس طرح سے مفید ہوگا اس کے لحاظ سے دوں گا۔ اور وَمَن يَسْتَغْفِرُنِي، اور کون ہے جو اپنی مغفرت طلب کرے مجھ سے، فَأَغْفِرَ لَهُ، تو میں اس کی مغفرت اس کو یعنی اس کو میں بخش دوں گا۔ تو یہ ایک خواتین حضرات اتنی ایک جیسے کہتے ہیں روح پرور چیز ہے، آپ کو اسٹیمولیٹ کرتی ہے، آپ کے اندر ایک جذبہ پیدا کرتی ہے کہ رات کا وہ پہر جب سب لوگ سو رہے ہوتے ہیں، اور جیسے کہ بعض اسکالرز نے کہا ہے کہ شاید یہ وقت ہے کہ شیطان بھی سو رہا ہوتا ہے۔ آپ رات کے وقت جب کبھی کال آف نیچر کی وقت کی وجہ سے اٹھتے ہیں تو آپ کا دل چاہتا ہے کہ یو ڈیفر اٹ ایز فار ایز یو کین، ہے نا یہ، کیونکہ نیند بڑی پیاری ہوتی ہے۔ اٹس اونلی وین یو کی ناٹ ہیلپ اٹ دیٹ یو گیٹ اپ اینڈ گو ٹو دا باتھ روم، ہے نا یہ۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ وہ موقع ہے نہیں کہ جب سب لوگ سو رہے ہوتے ہیں، آپ کی اگر آنکھ کھلتی ہے تو پھر اپنے آپ کو تھوڑا دیر اور جگا لیجئے، اور خدا کہتے ہیں کہ اس وقت مجھ سے مانگیے، اس وقت مجھ سے سوال کیجئے، اس وقت مجھ سے بخشش طلب کیجئے، میں اس کو عطا کروں گا۔ تو لوگ اکثر یہ پوچھتے ہیں کہ ہم جب مصیبت میں ہوتے ہیں، ہم جب پریشانی میں ہوتے ہیں، ہم جب بہت سارے ایسے مسائل میں گرفتار ہوتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ بس دنیا اندھیر ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ تو دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص تھا کہ جب بھی ان کو اپنی زندگی میں مصیبت اور مشکل پیش آتی تھی، اور انہوں نے بہت مشکلیں سہی ہیں، یہ مت سمجھیے کہ وہ نبی ہونے کے ناطے کوئی ان کو مشکل نہیں پیش آئی، وہ بے پناہ مشکلات سے گزرے ہیں، ان کو جتنا سے زد و کوب کیا گیا، ان کو ستایا گیا، ان پہ الزامات لگائے گئے، ان کی بیوی پہ الزامات لگائے گئے، اور ان کے گھر والوں پہ الزامات لگائے گئے، ان کی شہرت کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی، تو یہ بہت اذیتیں انہوں نے سہی ہیں۔ تو جب بھی اذیت کا یہ موقع آتا اور اللہ تعالیٰ ان کو تسلی دیتے تو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ فصبر، صبر کرو، اور یہ کہتے ہیں کہ وستعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز، اور خاص طور سے یہاں یہ تہجد کی نماز مراد ہوتی کہ اٹھو اور اللہ تعالیٰ کے نام پر اس سے مانگو، اپنا معاملہ اس کے سپرد کر دو۔ یعنی دیکھیے ہم نماز کے وقت جب اٹھتے ہیں، خاص طور سے رات کی نماز، تہجد کی نماز، تو اس وقت ہم یو فیل لائٹ بیکاز یو آر بگننگ اے نیو ڈے، ایک نئے دن کا آغاز ہوتا ہے، تو آپ کا جو ذہن ہے وہ عام طور سے ایک نئی دن کے آغاز کی وجہ سے خالی ہوتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ آج کل تمدن کی تبدیلی کی وجہ سے اکثر بہت سارے لوگ اس ٹائم پہ ویسے ہی جاگ رہے ہوتے ہیں، تاہم کیونکہ یہاں ہم ایک فطرت کے قریب رہتے ہوئے جو نظام زندگی ہے اس کے لحاظ سے بات کر رہے ہیں، تو یہ وہ وقت ہے اگر آپ ذہن میں تازہ کریں کہ رمضان میں ہم اسی ٹائم پہ اٹھتے ہیں، اور اب رمضان 2 یا 3 مہینے کے فاصلے پہ ہے، تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ سحری کا جو وقت ہوتا ہے، جب آپ کی سحری ختم ہوتی ہے تو اس سے پہلے کا جو ٹائم ہے جب تک کہ وہ سحری کا وقت موجود ہوتا ہے، یہ وہ وقت ہے کہ جب اللہ کو آپ یاد کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ گڑ گڑا سکتے ہیں۔ اور یہ ایک ایسی خوبصورت چیز ہے خواتین حضرات کہ آپ جب اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے متعلق کرتے ہیں رات کی نماز میں، اگر آپ کو نماز نصیب نہ بھی ہو، یعنی آئیڈیل تو یہ ہے کہ آپ تہجد کی نماز کے لیے اٹھیں اور وضو کر کے کچھ رکعتیں پڑھیں اللہ کی راہ میں، لیکن فرض کیجئے بعض دفعہ انسان بہت تھکا ہوا ہوتا ہے یا سستی طاری ہوتی ہے، تو اپنے بسترے میں لیٹے لیٹے، یعنی یہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اللہ کو پکاریں، اللہ سے بات کریں، اللہ کو یاد کریں، اللہ کی حمد و ثنا کریں، اللہ کا شکر کریں کہ بھئی خدا نے مجھے کیا کیا دیا ہے، اور ہمارے اندر جو خواہشات ہیں، ہمارے اندر جو امنگیں ہیں، ہمارے اندر جو ڈیزائرز ہیں، یہ وہ ٹائم ہے کہ ہم خدا کے ساتھ وہ راز و نیاز کر سکتے ہیں، اپنی عرضداشت پیش کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں اس مشکل میں گرفتار ہوں، یا میری یہ خواہش ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو اپنا طریقہ ہے، جیسا کہ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ اس وقت مائل ہوتے ہیں، he is inclined to fulfill our desires۔ تو اس لیے یہ ایک اللہ کی طرف سے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ جمعے کی نماز کے بارے میں جو روایت آتی ہے نا کہ ایک ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جب اگر آپ اس ٹائم پہ عبادت کریں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بے پناہ اجر ہوتا ہے اور وہ دعا قبول بھی ہو جاتی ہے، تو وہاں تو آپ کو نہیں پتا، لیکن تہجد کے بارے میں تو ہمیں یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ سارا وقت جیسے ہی شروع ہوتا ہے، جب آپ سو کے اٹھتے ہیں اور سحری تک کا جو ٹائم ہے، کہ خاتمے کا جو ٹائم ہے، یہ سارے کا سارا بابرکت ٹائم ہے۔ تو یہ اس بابرکت ٹائم میں اگر آپ کے پاس توفیق ہے، جیسے میں نے کہا، آئیڈیل یہ ہے کہ اٹھ کے ہم تہجد کی نماز پڑھیں، ورنہ بستر پہ ہی اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کریں، اس سے گفتگو کریں، گفت و شنید میں اپنے آپ کو انوالو کریں۔ اور ایک چیز جو آپ کو فوراً محسوس ہوگی وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کی جو پریشانی ہے وہ فوراً دور تو نہ ہو، یا آپ کی جو خواہش ہے وہ فوراً شاید پوری بھی نہ ہو، اٹ آل ڈیپینڈز، اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، لیکن ایک چیز جو آپ یو ول گیٹ اپ ود وین یو ویک اپ ان دا مارننگ، وہ ایک احساس ہے اس چیز کا، اس کو سکون کہتے ہیں، ایک کمفرٹ ہے، یو ول فیل ایز اف یو ہیو بین ٹیکن کیئر آف، یعنی جیسے آپ نے اپنے مسائل کی جو پوٹلی ہے نا وہ بنا کے اللہ کو دے دی اور اللہ سے کہا اللہ میاں ابھی میں نے آپ کے سپورٹ کر دیا اپنا مسئلہ، ناؤ یو ٹیک کیئر آف اٹ۔
آپ کو یو ول فیل ریلیوڈ ایز اف یو ہیو ڈن یور ڈیو، اپنا کام کر لیا ہے، اب اللہ کے سپورٹ کر دیا ہے. تو یہ وہ جو تھوڑی دیر پہلے میں آپ سے عرض کر رہا تھا نا گاڈ کنیکشن، تو یہ وہی گاڈ کنیکشن ہے. تو کنیکٹنگ ٹو گاڈ ایٹ نائٹ ٹائم، اسپیشلی ایٹ تہجد ٹائم، دس از ون آف دی موسٹ فلفلنگ ایکسپیرینسز دیٹ اے ہیومن بینگ کین ہیو. اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ سارے ہمارے صلحاء ہیں، ہمارے انبیاء ہیں، نیک لوگ ہیں، ان کے ہاں اس وقت کا اس کی خاص اہمیت ہوتی ہے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے خواتین حضرات کہ اگر روز نہیں تو اس کو ایک ٹارگٹ کیجئے کہ ہفتے میں ایک دن، مہینے میں ایک دن، یا مہینے میں 2 دن مجھے اٹھنا ہے، اٹھ کے نماز بھی پڑھنی ہے، اللہ تعالیٰ سے عرضداشت بھی پیش کرنی ہے اور ان سے گفتگو بھی کرنی ہے. یعنی یہ فارملی اس کے لیے ایفرٹ کریں. جس دن آپ کے پاس اگلے دن چھٹی ہے، مثلا آپ سنڈے ہے یا سیٹرڈے ہے، تو اب آپ اگر if you get up in the middle of the night and you start praying also، تو if you get up late in the morning on that day، کیونکہ آپ کی چھٹی ہے، تو you can afford that as well. تو چھٹی کے دن یہ پلان کریں کہ یعنی رمضان میں تو یہ آٹومیٹک ہو جاتا ہے، لیکن رمضان کے علاوہ بھی اس کی ضرورت ہے کہ ہم ہر مہینے اور ہر ہفتے ہو سکے تو اس کا اہتمام کریں، تاکہ کچھ نہ کچھ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی بنیاد ہے وہ ہماری مضبوط ہو. تو یہ خواتین حضرات ایک ایسی انمول روایت ہے اس لحاظ سے کہ جو میں ہمیں خدا کے قریب آنے اور خدا کے ساتھ تعلق قائم کرنے اور اپنے سکون کو حاصل کرنے کا ایک بے مثال خزانہ ہے. آئیے ہم اب اپنے سیگمنٹ کے تیسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، اور اس میں ہم جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ کتاب مقدس یا بائبل سے کچھ اقتباس پڑھتے ہیں. بائبل کا جو یہ اقتباس ہے، یہ کتاب یعنی یہ جو بک آف وزڈم ہے یا بک آف پرووربس کہنا چاہیے، کتاب الامثال ہے، اس سے لیا گیا ہے. اور اس کے الفاظ یہ ہیں کہ دل میں حکمت داخل ہو جائے گی اور علم و عرفان تیری جان کو پیارا ہو جائے گا، ممیز تیری حفاظت اور سمجھ تیری چوکیداری کرے گی. یعنی حکمت تجھے غلط راہ اور کج رو باتیں کرنے والے سے بچائے گی. حکمت کی جو اہمیت ہے، وزڈم کی اہمیت بیان کی جا رہی ہے، حضرت سلیمان بیان کر رہے ہیں. یہ ظاہر ہے کہ اصل زبان میں تو نہیں ہے لیکن اس کا ترجمہ ہے: ایسے لوگ سیدھی راہ کو چھوڑ دیتے ہیں تاکہ تاریک راستوں پر چلیں، وہ بری حرکتیں کرنے سے خوش ہو جاتے ہیں، غلط کام کی کج روی دیکھ کر جشن مناتے ہیں، ان کی راہیں ٹیڑھی ہیں اور وہ جہاں بھی چلیں آوارہ پھرتے ہیں. حکمت تجھے ناجائز عورت سے چھڑاتی ہے، اس اجنبی عورت سے جو چکنی چپڑی باتیں کرتی، جو اپنے جیون ساتھی کو ترک کر کے اپنے خدا کا عہد بھول جاتی ہے، کیونکہ اس کے گھر میں داخل ہونے کا انجام موت، اس کی راہوں کی منزل مقصود پاتال ہے. پاتال کا مطلب ہے زمین کے نیچے بالکل. جو بھی اس کے پاس جائے وہ واپس نہیں آئے گا، وہ زندگی بخش راہوں پر دوبارہ نہیں پہنچے گا. چنانچہ اچھے لوگوں کی راہ پر چل، پھر دھیان دے کہ تیرے قدم راست بازوں کے راستے پر رہیں، کیونکہ سیدھے راستے پر چلنے والے ملک میں آباد ہوں گے. آخرکار بے الزام وہی اس میں باقی رہیں گے، لیکن بے دین ملک سے مٹ جائیں گے اور بے وفاؤں کو اکھاڑ کر ملک سے خارج کر دیا جائے گا. اس سے پہلے کا جو حصہ ہے خواتین حضرات، اس کو بھی آپ دیکھ لیں، یہاں جہاں سے یہ شروع ہوتا ہے، یہ حضرت سلیمان جو ہیں یہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں کہ میرے بیٹے میری بات قبول کر، میرے احکام اپنے دل میں محفوظ رکھ، اپنا کان حکمت پر دھر، اپنا دل سمجھ کی طرف مائل کر، بصیرت کے لیے آواز دے، چلا کر سمجھ مانگ، اسے یوں تلاش کر گویا چاندی ہو، اس کا یوں کھوج لگا گویا پوشیدہ خزانہ ہو. دیکھیں کتنی خوبصورت الفاظ ہیں. اور آپ یہ جان لیں کہ ابھی یہ صرف ترجمہ ہے، اگر اصل ہمارے پاس یہ زبان میں اویلیبل ہوتی تو اس میں کتنا زور ہوتا. ایک مرتبہ پھر سنیے کہ اپنا کان، اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں کہ اپنا کان حکمت پر دھر، اپنا دل سمجھ کی طرف مائل کر، بصیرت کے لیے آواز دے، چلا کر سمجھ مانگ، اسے یوں تلاش کر گویا چاندی ہو، اس کا یوں کھوج لگا گویا پوشیدہ خزانہ ہو. اگر تو ایسا کرے تو تجھے رب کے خوف کی سمجھ آئے گی اور اللہ کا عرفان حاصل ہوگا، کیونکہ رب ہی حکمت عطا کرتا ہے، اسی کے منہ سے عرفان اور سمجھ نکلتی ہے. وہ سیدھی راہ پر چلنے والوں کو کامیابی فراہم کرتا اور بے الزام زندگی گزارنے والوں کی ڈھال بنا رہتا ہے، کیونکہ وہ انصاف پسندوں کی راہوں کی پہرہ داری کرتا ہے. جہاں بھی اس کے ایماندار چلتے ہیں وہاں ان کی حفاظت کرتا ہے. تب تجھے راستی، انصاف، دیانتداری اور ہر اچھی راہ کی سمجھ آئے گی. تو آپ یہ دیکھیں خواتین حضرات، یہ اتنے زیادہ یہ پورٹنٹ الفاظ ہیں، اتنے پاورفل الفاظ ہیں. یعنی حضرت سلیمان ایک ہی بات کو مختلف پیرائے سے بار بار بیان کر رہے ہیں اپنے بیٹے کے، کہ چلا کر، ہانکے پکارے، چھپ کر، جان کر، دائیں بائیں سے دیکھ کر،
تیری منزل مقصود کیا ہے؟ حکمت کی تلاش، دانائی کی تلاش، وزڈم کی تلاش، جہاں سے تجھے ملتا ہے اس کو حاصل کر. اور پھر آگے یہ بتایا کہ یہ ملنے کی اصل جگہ خدا سے تعلق ہے. خدا سے تو متعلق ہوگا تو وہ وزڈم ہے. یہ وہ کہتے ہیں نا کہ یعنی راس الحکمت مخافت اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو تعلق ہے، وہ خوف ہے، وہ حکمت کی بنیاد ہے. یہاں پہ خوف سے مراد وہ ڈر والا خوف نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو پہچان کر اس سے اگر آپ پہچاننے کے بعد، اگر اس پہچان کے بعد جو اس کے حق آپ پہ عائد ہوتے ہیں اس سے اگر آپ انحراف کرتے ہیں تو آپ کو اس کا خوف ہوتا ہے کہ وہ آپ سے ناراض ہو جائے گا. اور وہ ناراض ہونا اس کا، جیسے کہ ہم بہت دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں، وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ آپ اس کی کوئی چیز اس سے چھین رہے ہیں، بلکہ اس کی ناراضی اس وجہ سے ہے کہ ہم اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. بالکل جیسے والدین اگر ہم سے ناراض ہوتے ہیں تو اس لیے ناراض نہیں ہوتے کہ ان کے ذاتی نقصان ہو رہا ہے، بلکہ ہمارا نقصان ہو رہا ہے. تو خدا کا جو خوف ہے وہ اس جگہ ہے جو حضرت سلیمان پلیس کر رہے ہیں، اپنے اندر یہ تڑپ پیدا کر. یعنی اپنے وہ بیٹے کو بار بار کہہ رہے ہیں، اور یہ بالکل صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ موقع ہے کہ جب ان کا جو بیٹا ہے ان کو وہ سرداری کا منصب سپرد کر رہے ہیں اپنے بعد. ہی از گوئنگ ٹو سکسیڈ ہم. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو، اگر تم نے اس دنیا میں کاروبار زندگی چلانا ہے، تم نے دنیا پر حکومت کرنی ہے، اس تخت پر بیٹھنا ہے، تو پھر سب سے امپورٹنٹ چیز عدل ہے. اور اس عدل کے پیچھے جو چیز ہے وہ وزڈم ہے. اگر تمہارے اندر وزڈم ہوگا، اگر تمہارے اندر حکمت اور دانائی ہوگی، دانش مندی ہوگی، تو پھر تم واقعی ایک اس طرح سے حکومت کرو گے جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ تم صرف تخت کی سے حکومت نہیں کرو گے، صرف ملک پر حکومت نہیں کرو گے، بلکہ دلوں پر حکومت کرو گے. تو اللہ تعالیٰ کے جو انبیاء ہیں وہ دلوں پر حکومت کرنا سکھانا جانتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ حکومت سیکھیں. ہمارا مقصد ہمیشہ اخلاقی برتری ہو، ہمارا مقصد ہمیشہ اخلاقی فتح ہو. یعنی ہمیں اس چیز میں کوئی آر نہ محسوس ہو کہ دنیاوی طور پہ اگر شکست بھی ہو جائے تو ہو جائے، لیکن ہم لوگوں کا دل جیت سکیں، لوگوں کے اندر اپنی جگہ بنا سکیں. اور وہ جو اسی لیے دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا اقبال نے بھی اسی طرح کی بات کہی تھی نا کہ یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم. اگر آپ نے لوگوں کو فتح کرنا ہے تو اس کے پیچھے محبت ہے، اور محبت کے پیچھے کیا جذبہ ہے؟ وہی حکمت اور دانائی کا جذبہ کہ مجھے لوگوں کو قریب لے کے آنا ہے، اور خدا کے خوف سے قریب لے کے آنا ہے، خدا کے رستے پر لوگوں کو چلانا ہے، خدا کے بارے میں ہانک کے پکارے علل اعلان ڈنکے کی چوٹ پر لوگوں کو متنبع کرنا ہے کہ یہ دنیا ایک عارضی دنیا ہے، اس میں چلے جانا ہے، ختم ہو جانا ہے. ہمیں آئندہ کی دنیا کی پلاننگ کرنی ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی ہے. اس دنیا کی تمام آزمائشیں اس دنیا کی بڑی آزمائش سے بہت ہیچ ہیں. لہٰذا اگر آپ ان کو برداشت کر لیں گے تو جو عظیم کمپنسیشن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے منتظر ہے اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے. تو یہ پیغمبرانہ جو نصیحت ہے خواتین حضرات، اس لحاظ سے ایک ایکسٹراڈنری ایڈوائس کہ اپنے آپ کو دانش کے ذریعے سے اس دنیا میں آپ کو فیصلہ کرنا ہے. دانش مندی خواتین حضرات ایک ایسی چیز ہے کہ یہ پیدا ہوتی ہے، اس کے پیچھے جو روٹ ہے وہ صبر ہے. اگر آپ یہ، اور قرآن نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا، جیسے کہ آپ نے یہ دیکھا حضرت سلیمان نے بھی اس کی طرف ایک لطیف پہلو سے معاملہ کیا کہ آپ اگر یہ قرآن کہتا ہے کہ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، یعنی اگر آپ یہ حکمت اور دانائی کو جاننا چاہتے ہیں تو اس کے پیچھے کیا ہے؟ وہ صبر ہے. کیونکہ دیکھیں صبر کیا کرتا ہے، وہ آپ کو فوراً رد عمل سے روکتا ہے، امیڈیٹ ریاکشن سے روکتا ہے. جب آپ رک جاتے ہیں تو پھر آپ کی جو فوری جو ہوتا ہے نا کہ ٹو آنسر دی ادر پرسن ان اینی وے، ٹو رسپونڈ ٹو دیٹ پرسن، وہ اس کے اندر ایک وقفہ آ جاتا ہے. آپ ایک لمبا سانس لیتے ہیں اور پھر سوچتے ہیں، اور پھر اس موقع پہ جو آپ کا دماغ آپ کو سجھاتا ہے وہ عقل و فہم کے کہیں قریب ہوتا ہے بنسبت اس ریاکشن کے مومنٹ کے اندر جب آپ کو غصہ آیا ہو یا آپ کے اندر رسپانس دینے کی طلب بہت ہو. تو اسی وجہ سے کہا گیا کہ اگر آپ نے اپنے اندر حکمت پیدا، اپنے اندر وزڈم پیدا کرنا ہے، اپنے اندر دانائی پیدا کرنی ہے، تو اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے صبر. صبر ہے جو آپ کو معاملے کی کرکس تک پہنچانے، جیسے کہتے ہیں نا کہ گو ٹو دا باٹم آف ایوری پرابلم، وہ پیدا کرتی ہے. آپ کے اندر جب یہ چیز پیدا ہوگی کہ میں نے آئی ہیو ٹو فائنڈ آؤٹ دی ریئل کاز آف اینی تھنگ، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ ریفلیکٹ کرتے ہیں، آپ ڈیلیبریٹ کرتے ہیں، آپ غور کرتے ہیں، آپ رک جاتے ہیں. اس لیے دیکھیے کہ جو لوگ نہیں رکتے ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بے وقوف. بے وقوف کا مطلب جو وقفہ نہیں کرتا، جو بس فوراً اپنی بات کو کر دیتا ہے. باوقوف وہ ہیں جو صبر کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ اپنی بات کو کرتے ہیں. اور جیسے کہ آپ نے یہ دیکھا اتنا عمدہ اقتباس ہے کتاب مقدس کا کہ ہمیں ہلا کے رکھ دیتا ہے کہ ہمیں اگر اپنی اولاد کو نصیحت کرنی ہے تو ظاہر ہے بہت ساری باتیں ہم ان کو بتا سکتے ہیں، لیکن ایک نصیحت جو ہمیں ہمیشہ سوچنا ہے کہ وی ہیو ٹو ریئلی انکلکیٹ دس ان آور نیکسٹ جنریشن، ان آور ینگر جنریشن، وہ وزڈم کی ہے، وہ دانائی ہے. اور یہ ایک ناؤ اٹ ہیز بیکم اے فورگوٹن ریالٹی. آج کل ہم بھول گئے ہیں کہ وزڈم بھی کوئی سیکھنے کی چیز ہے.
نہیں وزڈم واقعی ایک سیکھنے کی چیز ہے, اور یہ میں عرض کروں یہ ایک اسکل ہے, یہ ایک آرٹ ہے. اٹ کین بی لرنڈ, اٹ کین بی ایکوائرڈ تھرو دا ہیلپ آف پیشنس اینڈ تھرو سیلف ریفلیکشن. تو آپ جیسے ہی پیشنس اور سیلف ریفلیکشن کے موڈ میں آ جاتے ہیں تو آپ کے اندر وہ ایک وزڈم کی ایک کھڑکی کھل جاتی ہے. خدا آپ کے آگے پہ بہت ساری ایسی حکمتیں بے نقاب کرتا ہے جس کے بارے میں آپ سوچ نہیں سکتے تھے. تو خواتین حضرات, میں اپنی بات کو بھی یہاں مکمل کر کے جو ہمارا آخری سیگمنٹ ہے, اس سے پہلے کہ ہم سوال و جواب کی طرف جائیں, اس کی طرف بڑھتا ہوں. اور آج جو ہم نے جس موضوع پہ ڈسکشن کرنی ہے وہ ہے امپروومنٹ, یعنی سیلف امپروومنٹ تھرو سیلف اکاؤنٹیبلٹی. یعنی سیلف امپروومنٹ تھرو سیلف اکاؤنٹیبلٹی. اگر ہم ظاہر ہے all of us want to improve ourselves, we want to become better individuals. So اس کا ایک ذریعہ یہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں خود احتسابی, سیلف اکاؤنٹیبلٹی. تو یہ موضوع ہے. اوور ٹو یو مریم, آپ اس کو ماڈریٹ دس سیشن اینڈ لیٹس سی. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ میں سے جو بھی لوگ اپنے تھاٹس کو شیئر کرنا چاہیں, اپنے بات کو شیئر کرنا چاہیں, وہ ضرور شیئر کریں, بیکاز اس سے ہم ایک دوسرے سے لرن کرتے ہیں. یہ ایکسپیرینس ہے, یہ پریکٹس ہے, یہ فوک وزڈم آپ کہہ لیجیے کہ ہر انسان اپنا سفر بیان کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اگر اس نے بہتر کرنا ہے تو اس کے کیا طریقے ہیں. ظاہر طریقے تو بہت سارے ہیں, لیکن یہاں ہم جس طریقے کو ہائی لائٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اپنے بارے میں سیلف اکاؤنٹیبلٹی کے ذریعے سے اپنے آپ کو بہتر کرنا. تو اس کی کیا طریقے ہو سکتے ہیں, اس میں کیا سجیشنز ہو سکتی ہیں, یا کیا اگر آپ نے اس کو اپنایا ہے زندگی میں اس سے پہلے تو کن مراحل سے آپ گزرے, کیا چیلنجز آپ کو درپیش ہو, اور آپ ہمارے لیے اس میں کیا امپورٹنٹ کوئی نصیحت یا ایڈوائس یا سجیشن دے سکتے ہیں تاکہ ہم سب جو یہاں موجود ہیں وہ آپ سے فائدہ اٹھا سکیں. تو اوور ٹو یو مریم. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر سلیم. میرے پاس اس پہ 2 سینس جو میرے پاس ہے, اگر اجازت ہو تو جی جی can I put them forth? مجھے لگتا ہے نارملی جب کوئی چیز کر رہی ہوتی ہوں میں, then I'm like, oh یہ اچھی چیز میں نے نہیں کی, you know, it's really hard to come into terms کہ oh I did something bad. right. So I think the first step, the most important step, and like the hardest step for me to get over is realizing that acha, I did something wrong. Now I need to improve on it or fix myself. So Right. becoming aware of your mistake instead of trying to, you know, اس سے دور ہٹ کے اس پر نہیں دیکھنا یا اس پر نہیں سوچنا, یہ میرے لیے سب سے hardest task ہے. اوکے, بالکل ٹھیک ہے. آئی تھنک دس ول بی شیئرڈ بائی ایوری ون. سب کے لیے یہ بہت مشکل ٹاسک ہے, اینڈ یو ہیو ٹو اوور کم دس. اٹس ناٹ ایزی, بٹ اگین ایز اے سیڈ, اگر آپ کو یہ مسئلہ بن جائے نا, اف یو ہیو دس ٹارگیٹ ان مائنڈ کہ دس از اے پلیس ان وچ آئی ہیو ٹو بیکم اے ہائی اچیور. کسی دنیا میں جو اچیومنٹس ہوتی ہیں وہ مختلف میدانوں میں ہوتی ہیں, یو بیکم پروفیشنل, یو ہیو اے سرٹن ٹارگیٹ ان لائف. لیکن ایک اور چیز ہے کہ ٹو بیکم اے ویری گڈ ہیومن بینگ, to become a high achiever as a human being, to improve yourself, self-improvement. So this is also a target. This is also something that we need to aspire for. So if you have that target in mind to become a high achiever as a human being, تو پھر مشکل تو پھر بھی ہوتی ہے, لیکن you have the urge to at least try to overcome it. Thank you. Our first participant is Armagan Mafia. Please go ahead. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر میرا تو اس کو یہ کہوں گا کہ یہ تو ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ بہتر ہو, لیکن یہ بندہ تبھی بہتر ہو سکتا ہے, یہ خواہش تبھی پوری کر سکتا ہے جب وہ بندے کے ذہن میں ہو کہ ابھی میں بہتر ہو سکتا ہوں. اگر بندہ پہلے اپنے آپ کو پرفیکٹ مان رہا ہے اگر تو وہ کبھی بہتر نہیں ہو سکتا, وہ کر ہی نہیں سکتا. وہ اپنی یعنی کہ اگر اس نے اپنے علم کے دروازے بند کر دیے ہیں, سیکھنے کے دروازے بند کر دیے ہیں, اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں ایکسپرٹ ہو گیا ہوں, ایکسل ہو گیا ہوں, وہ کبھی سیکھتا نہیں ہے. تو میں اپنی پرسنل بتاتا ہوں کہ میں جو کرتا ہوں, میں ہمارے جو ٹیچرز نے مجھے بتایا تھا کہ رات کو جب ہم سوتے ہیں نا تو ایک دفعہ دن کو ریوائز کر لیتے ہیں, آج میں نے کیا سیکھا ہے, آج میں نے کیا پڑھا ہے. جیسے کل میں نے آپ کی وہ بک پڑھی تھی پیرنٹ گائیڈنگ, وہ میں نے ریوائز کر دی کہ آج میں نے کیا پڑھا ہے یا آج مجھ سے کیا غلطیاں ہوئی ہیں, اور میں کوشش کروں گا کہ کل نہ ہو یا یہ میرے مائنڈ میں رہے. تو یہ اگر رات کو کے ٹائم جیسے آپ نے ابھی تہجد کی بتا رہے تھے, اس کے ساتھ ساتھ ہم اب خدا سے جڑیں, ساتھ اپنے آپ سے بھی جڑیں, کبھی اپنے آپ پہ بھی وقت دیں, کیونکہ ہم سب سے زیادہ اپنے آپ کو ہی ہم ڈسکریج کرتے ہیں. ہمیں خود نہیں پتہ ہوتا کہ ہم میں کیا پسند ہے, ہم دوسروں کے کمنٹس کے محتاج ہوتے ہیں. تو میں کہتا ہوں اپنے آپ پہ جب ٹائم دینا چاہیے تو ہم امپروو اچھا خاصا کر سکتے ہیں.
ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. یہ آپ نے بڑا اچھا بتایا کہ اپنے آپ سے کنیکٹ کرنا, اور روزانہ سونے سے پہلے وہ سب سے اچھا ٹائم ہوتا ہے کہ اپنے دن کا ریویو کرنا. پورے دن میں ہم نے کیا کیا, اس دن میں کیا غلطیاں ہوئیں, ظاہر ہے ہر انسان کو پتہ ہوتی ہیں. اور یہ ایک اپنے آپ سے عہد کرنا, کمٹمنٹ کرنا کہ دوبارہ کل میں اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا. تو یہ ایک بڑا اچھا طریقہ ہے کہ خود احتسابی کے لیے آپ نے ایک ٹائم مقرر کر دیا کہ پورے دن کا آپ نے اپنے جائزہ لیا اپنے ذہن میں, اور نئے دن کے لیے ایک نئے کمٹمنٹ کے ساتھ آپ نے سو گئے تاکہ آپ اگلے دن جب اٹھیں تو اس کمٹمنٹ کا آغاز کر سکیں. تو یہ بہت اچھا آپ کا آئیڈیا, تھینک یو. Our next participant is Asaman Dalib Mufti. Please go ahead. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا یہ ہے کہ میں تھوڑی سیلف ریفلیکشن اپنی کرتی ہوں آلموسٹ ڈیلی, اور کچھ تھوڑا میں اپنے آپ کو تو ظاہر آبزرو کرتی ہوں اور سیلف ریفلیکشن, اور کچھ دوسروں کی غلطیوں سے بھی سیکھنے کی کوشش کرتی ہوں. لیکن ایک چیز جس پہ مجھے لگتا ہے کہ کام کرنے کی ضرورت زیادہ ہے کہ وہ سم ٹائمس جو ہے وہ یہ پیشنس والا پوائنٹ جیسے آپ نے بولا ہے آج, تو یہ بڑا زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو ہوتا یہ کہ پھر ظاہر ہے ریپیٹ بھی سم ٹائم ہو جاتی ہے, اور ریسنٹلی میں نے یہ کرنے کی کوشش کی ہے جو کہ بڑی مشکل ہے کہ غلطی تو کرو لیکن ایک غلطی کو دوبارہ نہ ریپیٹ کرو. تو موقع تو بنایا ہے, اب اس پہ اس 2022 کا یہ میرا یہ ریزولوشن ہے, لیٹس سی پورا اتر سکتی ہوں کہ نہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ غلطی ریپیٹ کرتی ہوں تو آئی گیٹ ٹریپڈ انٹو دا ویشیس سائیکل کہ میں نے غلطی ریپیٹ کی, تو مجھے ریگریٹ جو ہے میرا, یا میری تھوڑی اوور تھنکنگ چلتی ہے جو کہ مجھے تھوڑا میرے اپنے آپ کو نقصان دیتی. تو میں اس ویشیس سائیکل کو بریک کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ وہ آف دا سیم مسٹیک اور ریگریٹ کی جو نیگیٹو فیلنگ. بالکل, یہ بہت ہی آپ نے اہم بات کی طرف توجہ دلائی کہ دیکھیے جب ہم انسان اپنی خود احتسابی کرتا ہے تو بعض دفعہ ایک ہی غلطی وہ بار بار کر رہا ہوتا ہے اور وہ اوور کم نہیں کر پا رہا ہوتا, اور یہ فرسٹریشن ہو جاتی ہے کہ بھئی آپ روز کمٹمنٹ کرتے ہیں اور روز وہی پھر اگلے دن وہی غلطی کر دیتے ہیں, اور امپروومنٹ تو ہو نہیں رہی بلکہ مزید خرابی پیدا ہو رہی ہے. میں آپ کو ایک تھوڑا سا انٹرسٹنگ یہ بات بتاؤں کہ قرآن مجید نے اس بات کو ایڈریس کیا ہے, اور اس طرح سے ایڈریس کیا ہے, یہ بتایا کہ دیکھیے شیطان کا جو سب سے بڑا وار ہے وہ یہ کہ وہ آپ کو مایوس کرتا ہے اپنے آپ سے. شیطان کا جو اپنا نام قرآن میں آیا ہے وہ ابلیس. ابلیس کا مطلب ہے جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو چکا ہے, یعنی اس کا نام یہ پڑ گیا ہے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو راندہ درگاہ کر دیا تھا, ناؤ ہی ہیز ٹوٹلی لاسٹ ہوپ ان گاڈ. تو اس کا ویپن کیا ہے سب سے بڑا, وہ لوگوں کو بھی یہ چاہتا ہے کہ وہ ہوپ لیس ہو جائیں, دے لوز ہوپ ان themselves. تو اس کے لیے وہ کیا کرتا ہے, وہ آپ کو یہ وسوسہ ڈالے گا کہ دیکھو تم روز اپنے ساتھ کمٹمنٹ کرتے ہو, روز وہی دوبارہ ریپیٹ کر دیتے ہو نیکسٹ ڈے, تو یو آر گڈ فار نتھنگ. تم تو بالکل جیسے کہتے ہیں نا کہ یو جسٹ ڈوئنگ دیٹ لپ سروس کہ آپ نے ایک کمٹمنٹ کی اینڈ دین یو اگین بریک دیٹ کمٹمنٹ اینڈ دس گوز آن ایڈ انفینیٹم. تو اس چال میں اس وسوسے کا بالکل شکار نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ دیکھیے ہمارا کام کوشش کرنا ہے, کوشش کا بارآور ہونا یہ ایک الگ مرحلہ ہے. کبھی بھی کوشش سے اپنے آپ کو دستبردار نہ کیجیے, جتنا مرضی آپ فیل ہو جائیں. یہی وہ جگہ ہے جس کے بارے میں ہم اکثر جو ڈسکشن کرتے ہیں نا کہ ٹو نیور گیو اپ, تو وہ اس جگہ پہ ہے کہ نیور گیو اپ ان ٹرائنگ ٹو امپروو یور سیلف ایون اف یو آر ناٹ بینگ ایبل ٹو امپروو یور سیلف. اس لیے کہ یہ نہیں معلوم کہ کون سا وار کاری ہو جائے گا, کون سا وار کارگر ہو جائے گا, کون سا دن جس میں آپ نے کمٹمنٹ کی ہے اس کے بعد وہ ایک دم سے نیا جو زندگی کا آپ کا پیریڈ شروع ہو جائے گا کہ جب آپ کے لیے وہ چیزیں آسان ہو جائے گی. اور ہمیشہ یاد رکھیے کہ جیسے ہمارے بہت سارے جو بزرگ کہتے ہیں کہ جب آپ کو مشکل زیادہ پیش آئے نا, بہت زیادہ, تو سمجھیں کہ آسانی قریب ہے, کیونکہ دیکھیے مشکل آپ کو تب پیش آتی ہے جب آپ چوٹی کے قریب ہوتے ہیں, یعنی وہاں سانس چڑھ چکا ہوتا ہے اور وہ چوٹی تھوڑی دور رہ گئی ہوتی ہے. تو اگر آپ تھوڑا سا سسٹین کر لیں گے تو اس کے بعد پھر وہ ڈاؤن ہل شروع ہو جاتی ہے. تو یہ اس لحاظ سے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے سمجھنے کی, یہ جو مایوسی ہے خاص طور سے سیلف امپروومنٹ کے بارے میں, کبھی اس کا شکار نہ ہو. کبھی مت سمجھیں کہ ہم کسی قابل نہیں ہیں, نہیں, ہمارا کام ہے کوشش کرنا. اس کوشش کو خدا نے برابر کرنا ہے ہماری اپنی اسکل کے ساتھ بھی اور ہمارے اپنی مدد کے ساتھ بھی. تو یہ ہے وہ بہت امپورٹنٹ چیز کہ ٹو ریفیوز ٹو لوز, always start afresh and always think کہ نہیں this will be the right time, for this next time I am going to succeed. تو اسی ہوپ کے ساتھ, اسی آپٹیمزم کے ساتھ, اسی پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ ہر دن کا ہمیں آغاز کرنا ہے. Thank you very much. Our next participant is Najia Nazir. Go ahead. السلام علیکم ڈاکٹر زاد. جی وعلیکم السلام.
Thank you for resuming the session. میرے جو بھی تھاٹس ہیں اس کے بارے میں they were very helped and strengthened by آج کی آپ کی جو آیت تھی, جو تہجد کا ذکر تھا, اور سلیمان علیہ السلام کی بات تھی, اور لائف ٹرائل ہونے کی بات تھی. تو ان سب چیزوں کے ساتھ مجھے یہ سمجھ آتا ہے جب ہم اپنے اکیڈیمک اور پروفیشنل لائف میں بھی ہوتے ہیں, تو جیسے جیسے آپ ایڈوانسمنٹ کی طرف جاتے ہیں آپ کے مشکلات میں اضافہ ہوگا, جیسے آپ کی صلاحیت بڑھتی جائے گی, اب آپ کا اگلا پڑاؤ اس سے مشکل ہوگا. آپ لائسنسنگ کی طرف جائیں گے تو اگلی چیز ہمیشہ گریجویٹ کر رہی ہوگی ٹورڈز بیٹر, اور مشکل بڑھتی جائے گی, اور وہی ترقی کا ایک راستہ ہوتا ہے. تو اگر ہم دنیا کی زندگی کو جو ایک ٹیمپرل اسپیس ہے اور اس میں لمیٹڈ ریسورسز ہیں, نہ ہمیں اس جگہ پہ کنٹرول ہے جہاں پیدا ہوئے ہیں, نہ اس پہ کنٹرول ہے کہ جو ریسورسز ہیں, تو یہیں پہ ساری کریٹیوٹی کام آتی ہے. جو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کا بیسٹ لٹریچر لکھا جاتا ہے جہاں سب سے زیادہ اتھارٹیٹیو گورنمنٹس ہوتی ہیں, تو مجھے لگتا ہے کہ انسان کے پاس اتنا زبردست موقع ہوتا ہے کہ جو ایتھیسٹ کو وہی سفرنگ اللہ سے دور جانے کا سبب بنتی ہے, ایک بلیور کے لیے وہی سفرنگ اللہ کو پہچاننے کا سبب بن جاتی ہے. بالکل تو صحیح. the only thing which is constant is change. تو change اگر آپ کو اپنے مائنڈ سیٹ میں لانا ہے, بیکاز I went through this cycle of self reflection a lot, اور مجھے لگتا ہے ایوری ڈے آپ کو کرنا پڑتا ہے. ایک دن بھی آپ چھوڑ دیں تو پھر نیکسٹ ڈے آپ ایک ریورس سائیکل شروع ہو جاتا ہے کہ یہ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے, something like that. تو ایز دس اسکیپ روم بھی ہوتا ہے, ایڈونچر میں بچے جاتے ہیں کسی اسکیپ روم میں, تو ان کا چیلنج بڑھتا جاتا ہے جیسے وہ انکرپشن پڑھتے جاتے ہیں, آگے والا پڑھاؤ اس سے مشکل ہو جاتا ہے. تو آئی وڈ سے کہ لائف از اے ٹرائل, بٹ اٹس آلسو لائف از آلسو ٹرائل اینڈ ایرر. All places may not be conducive, all relationships may not work, لیکن in every failure there's always a lesson. اب what worked and what did not work. تو یہاں پہ believing in that change is the only constant again. اور اگر آپ رک جائیں گے تو پھر stagnation ہو جائے گی, اور اگین اس میں بہت مشکل ہوتا ہے کہ نہ آپ اپنے آپ کو وکٹم سمجھیں, نہ انٹائٹل سمجھیں کہ میرے ساتھ تو کچھ برا نہیں ہو سکتا, اور یا پھر میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا رہتا ہے. اور نہ مجھے لگتا ہے نہ کوئی نعمت ہوتی ہے نہ کوئی زحمت ہوتی ہے, ہر چیز پڑا ہوا ہے. ایون جب آپ کے سامنے ایک بہت قریبی رشتے دار کی بہت ٹرمینل النس ہو, تو اس کو اگر آپ پڑاؤ سمجھے نا, کیونکہ سب کو زندہ نہیں رہنا, اس کو بھی جانا ہے اور اس کے بعد پھر مجھے بھی جانا ہے, تو یہ چیز آسان ہو جاتی ہے. تو پھر آپ انشاءاللہ پھر امپروو کرتے رہتے ہیں. بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. دو باتیں آپ نے بڑی پتہ کی بتائی ہمیں کہ یہ جو دنیا کی ٹرانزینس ہے, یہ اصل میں اگر آپ کا نگاہ اس کی طرف ہو تو بڑے سے بڑی مصیبت جو ہے وہ آپ کو یعنی آپ کے لیے آسان, یا کم سے کم نسبتاً یو آر ایبل ٹو سوالو اٹ. اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ بھئی یہ ایک بہت ٹرانزینٹ چیز ہے, اور اگر فرض کیجئے کہ آپ کو کسی ایسی جگہ سے آزمایا جا رہا ہے کہ آپ کا کوئی کلوز ریلیٹیو یا جاننے والے کو اللہ کا فیصلہ شاید آ جائے, تو کوئی اٹس ناٹ اے بگ ڈیل آپ کہہ لیں اس لحاظ سے کہ یہ نہیں کہ کوئی اٹس دی اینڈ آف ایوری تھنگ, اٹس ناٹ دا اینڈ آف دا روڈ. ایک نئی شاہراہ جو ہے اس کے بعد اس نے کھلنا ہے, اور ایک پرماننس اس میں آنی ہے. اور جہاں جیسے کہ یہاں پہ کانسٹنٹ جو چیز ہے وہ چینج ہے, تو آپ جب دوسری دنیا میں جائیں گے وہاں پہ کانسٹنٹ جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ ٹھہراؤ آ جائے گا, وہ جو چینج وہاں پہ نہیں ہوگا, اینڈ تھنگز ول بی ایز دے آر. اور دوسری بات جو آپ نے بڑی اچھی کہی کہ یہ جو ان کو آپ کو چیلنج کے طور پہ لینا چاہیے, جو کہ بھئی یہ جو پرابلمز ہیں, مصیبتیں ہیں, سیلف امپروومنٹ اگر آپ نے کرنی ہے اس کے فیس میں, تو دس از سم تھنگ دیٹ برنگز یو, آئی مین یو ہیو این اپرچونٹی ٹو کم کلوزر ٹو گاڈ. جیسے مصیبتیں جو ہیں انسان کو دور کر دیتی ہیں, خدا کے انکار کی طرف چلا جاتا ہے, لیکن ایک بلیور جو ہے اس کے لیے مصیبت جو ہے وہ اٹس اے بونس. یعنی کیونکہ دیکھیں عام حالات میں انسان دے آر ناٹ پشڈ, تو ٹھیک ہے, لیکن خاص حالات میں جب آپ کرائسس میں ہوتے ہیں اینڈ یو بیکم اے مین آف کرائسس اور اے وومن آف کرائسس, تو پھر کیا ہوتا ہے, آپ کی جو لیٹنٹ ایبلٹیز ہیں دے اسٹارٹ ڈیولپنگ, اینڈ یو think that you have to come closer to God. تو خدا it becomes an opportunity to come closer to God. تو اس سے بڑی کیا آپ کے لیے ایک I mean it's a window of opportunity. عام حالات میں خدا سے قریب آنے میں آپ کو زور لگانا پڑتا ہے, لیکن یہاں وہ زور آپ کے اندر ایسے موجود ہوتا ہے کہ you run towards him. So thank you for this. Thank you. Our next participant is Shoaib Mirza. Please go ahead. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مرزا انڈیا سے بات کر رہا ہوں. جی بہت سی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ مطلب ایک اپنے
آپ کی تربیت کرنے کے لیے ایک تہجد کا جو معاملہ ہے بہت ہی اعلیٰ لیول کا ہے، لیکن ہم ڈیلی یہ معاملہ ہوتا ہے کہ سوچتے ہیں کہ ڈیلی 3 بجے اٹھنا ہے، 2 بجے اٹھنا ہے، تہجد پڑھنا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اس کام کو انجام نہیں دے سکتے. تو اس کو یعنی کس طرح سے ہم اپنے آپ میں ڈیولپ کریں؟ دیکھیں، ایک تو جو طریقہ سکھاتے رہے ہیں جس پہ عمل کرنا آسان ہوتا ہے میں نے سیکھا بھی ہم نے اپنے بزرگوں سے، وہ یہ کہ تہجد کی نماز کو پڑھنے کا یہ طریقہ ہے کہ آپ جو تہجد کا نماز جب ختم ہو رہی ہے اور فجر کی شروع ہو رہی ہو تو وہ آپ کے لیے ایسا ٹائم ہوگا کہ جب آپ دونوں نمازیں ساتھ ساتھ مطلب پڑھ کے اس سے فارغ ہوئے، 1-2 منٹ کا وقفہ ہوا اور نئی نماز شروع ہوگی. تو بجائے اس کے کہ آپ تہجد کے لیے اٹھیں 3 بجے، پھر سوئیں، پھر فجر کے لیے اٹھیں، ایک مشکل کام ہے کیونکہ 2 دفعہ سو کے 2 دفعہ اٹھنا جو ہے ایک تو مشکل بھی ہوتا ہے، بعض دفعہ نیند نہیں آتی ہے، بعض دفعہ زیادہ نیند آ جاتی ہے. تو ایک طریقہ یہ ہوتا ہے جیسے کہ اگر آپ کو پتا ہو کہ بھائی آج 5 بجے تہجد کا ٹائم ختم ہو کے فجر کا ٹائم شروع ہونا ہے، تو آپ اپنا اسکیڈول یہ بنائیں کہ آپ 4:30 یا 4:45 اٹھ گئے، 10-12 منٹ آپ نے تہجد پڑھی، پھر سورج نکلنے کا جو ٹائم ہے 3-4 منٹ کا آپ نے وقفہ کیا اور ساتھ ہی آپ نے فجر پڑھ لی تاکہ آپ کو 2 دفعہ نہ اٹھنا پڑے. تو سب سے آسان تو یہ طریقہ ہے جو کہ آپ کو، کیونکہ فجر کی نماز کے لیے تو انسان کو اٹھنا ہی ہے، وہ ایک واجب فرض نماز ہے، نفل تو تہجد کی نماز ہے. تو اگر آپ اس کو بریکٹ کر لیں گے نفل تہجد کے ساتھ کہ بالکل متصل ہو جائے، تو دیر از اے بگر چانس کہ آپ کے لیے جو تہجد پڑھنے کی جو فریکوینسی ہے وہ بڑھ جائے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ طریقہ بتاتے ہیں. مثلا ایک طریقہ اور یہ بھی ہے کہ آپ دیکھیں، اب آپ سوتے ہیں 11-12 بجے، تو بعض دفعہ آپ کی 1 گھنٹے کے بعد ہی جلدی آنکھ کھل جاتی ہے، یعنی آپ کو غسل خانے جانا پڑتا ہے یا ویسے کسی وجہ سے آنکھ کھل جاتی ہے. تو ٹیک دیٹ ایز این اپرچونٹی، کیونکہ اس میں اور فجر کے ٹائم میں پھر زیادہ ٹائم ہوتا ہے. اگر آپ کے فجر اور تہجد کے ٹائم میں کم ٹائم رہ جائے تو پھر سو کے دوبارہ اٹھنا ایک مشکل ہوتا ہے. لیکن آپ بہت ارلی اگر آپ کی آنکھ کھل جائے تو پھر اس وقت ہمت کر کے پڑھ لیں، اور کیونکہ اس کے بعد اگر آپ سوتے ہیں تو دوبارہ فجر کی اٹھنے کا ہو سکتا ہے 3-4 گھنٹے آپ کے پاس موجود ہوں، یو کین اویل دیٹ. تو یہ دونوں طریقے ہیں، یعنی آئیدر ویری ارلی اور رائٹ ود فجر. پھر جو تیسری چیز ہے جو میں اس سلسلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ امام غزالی نے چونکہ اس میں چیزیں ہمیں بتائی ہوئی ہیں بہت ساری، کہ اگر آپ نے نماز میں اپنے آپ کو پابند کرنا، اپنے زیادہ پنکچول کرنا ہے تہجد کی نماز میں، تو یہ کہ رات کو کم کھائیں. یعنی اگر آپ رات کو ہیوی کھانا کھائیں گے تو آپ کو لمبی تان کے سو جائیں گے، آپ کو نیند آئے گی بہت زیادہ. کم کھائیں گے تو یہ باڈی کا بایولوجیکل سسٹم ہے کہ اس کے نتیجے میں آپ کی آنکھ جلدی کھل جاتی ہے. جب آپ کا کھانا ڈائجسٹ ہو جاتا ہے تو دیٹ میکس یو لائٹر ان یور اون میٹابولزم، اور اس کا امکان جو ہوتا ہے کہ اگر آپ جو الارم آپ نے لگایا ہے یا ویسے اگر آپ کی آنکھ کھلے تو آپ کھل جائیں گے، یو ول فیل فریش. لیکن اگر آپ نے ہیوی کھانا کھایا ہے یا آپ نے بہت لیٹ کھانا کھایا ہے اور آپ سوئے ہیں تو دیٹ بیکمز ڈیفیکلٹ. تو ارلی کھانا کھائیں تاکہ جب کھانا ڈائجسٹ ہو جائے پھر آپ اٹھیں تو آپ کو یہ محسوس ہوگا. اسی طرح سے دائیں کروٹ پہ لیٹنے کا بتایا جاتا ہے کہ دائیں کروٹ میں آپ لیٹتے ہیں تو دیٹ گیوز یو سم ڈیپ سلیپ. یعنی اگین یہ کوئی مذہبی چیز نہیں ہے، یہ ساری وہ ٹپس ہیں کہ جو اس طرح کے لوگوں نے، اسکالرز نے بتائے ہوئے ہیں کہ اگر آپ نے یعنی زیادہ ڈیپ سلیپ نہیں کرنی یا مثال کے طور پہ جلدی اٹھنا ہے کچھ دیر سو کے، تو آپ دائیں کروٹ پہ لیٹیں گے تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ آپ کے لیے دوبارہ جو جاگنا ہے دیٹ بیکمز مور ایزیئر. تو اس طرح کی چیزیں ہیں جو مطلب ظاہر ہے کہ ہم نے بھی اپنے سینئر سے، یا جیسے امام غزالی اس میں بڑے ہمیں گائیڈ کرتے رہے، بیکاز وہ اس طرح کے ہیں کہ جو آپ کو پریکٹیکل ٹپس دیتے ہیں اگر آپ نے دنیا میں بعض چیزیں جو کرنی ہیں. تو امید ہے کہ ان میں سے کچھ نہ کچھ جو چیزیں ہیں وہ آپ کے لیے کارگر ہوں گی. اور ایک آخری بات یہ ہے کہ ٹارگٹ کیجئے کسی 1 یا 2 دن کو کہ آپ نے اسپیشلی تہجد پڑھنی ہے، اسپیشلی. اور وہ میں نے آپ کو بھی اگزامپل دی کہ وہ دن چوز کیجئے کہ جیسے وہ ویکینڈ ہے یا نیکسٹ ڈے کوئی ہالیڈے ہے، چاہے وہ پبلک ہالیڈے ہو چاہے وہ ویکلی ہالیڈے ہو، تاکہ اس میں آپ اگر جلدی اٹھ کے کوئی آپ کی نیند ڈسٹرب بھی ہو جائے تو آپ فجر کے بعد لیٹ سو سکتے ہیں، آپ کو اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا، آپ کو دفتر نہیں جانا ہوگا. تو یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ باقاعدہ پلان کریں کہ بھئی ونس یا ٹوائس یا تھرائس اے منتھ یا ونس اے ویک جب آپ کی چھٹی کا دن ہے نیکسٹ، تو آئی ایم گوئنگ ٹو گیٹ اپ ایٹ دیٹ ٹائم اینڈ دین سلیپ مور آفٹر فجر. تو اس طرح کے مختلف ٹپس ہیں جو دے مائٹ ورک فار یو. Thank you very much, Dr. Salim. سارے participants سے درخواست ہے کہ ابھی فی الحال ڈسکشن سیگمنٹ چل رہا ہے about self-improvement. Questions کا سیگمنٹ اس کے بعد آئے گا. So please hold on to your questions. Our next participant is Noreen Naveed. Please go ahead. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی سر، میں نورین بات کر رہی ہوں.
سر میں اپنا ایک چھوٹا سا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کرتی ہوں. میری والدہ نا جی ماشاء اللہ تہجد میں اٹھتی ہیں، اور انہوں نے ہمیں بچپن سے ایک چھوٹی سی ٹپ سکھائی تھی جو کہ ایک بہت ہی ایزی سی ہے، اچھا اس سے بہت فائدہ ہوا ہے. جی وہ جی میری والدہ کہتی ہیں کہ اپنے آپ سے کہہ کے سو جاؤ کہ میں ہوں مجھے ہوں تہجد میں اٹھا دینا. تو ہم لوگ کہتے ہیں ہوں جیسے ہوں نورین مجھے تہجد میں اٹھا دیجیے گا. تو ہوں سر آپ ہوں یقین کریں آنکھ کھل جاتی ہے. ہوں ٹھیک کہہ رہی ہیں ٹھیک کہہ رہی ہیں. یہ پتہ نہیں. ٹپ بہت لوگوں نے ٹرائی کی ہے, میں خود بھی ٹرائی کر چکا ہوں, اور واقعی بالکل صحیح ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو سجیسٹ کریں کہ بھئی میں نے اٹھنا ہے اور مجھے اٹھانا ہے, تو سم ہاؤ آپ کی جی آنکھ کھل جاتی ہے. یہ پتہ نہیں اس میں کیا راز ہے, لیکن واقعی جی یہ ہے, اللہ سے اس میں دعا کچھ ہے. کر کے اور پھر یہ اپنے دعا آپ ہے, سے کہہ کے. بالکل بالکل جی ٹھیک جی بات ہے. پہلے تو اللہ اللہ سے تعالیٰ دعا اس کی دعا پھر. کو بالکل بہت جی اچھی آپ نے, یہ میرے بالکل ذہن سے نکل گیا تھا. واقعی ایک بڑی عام سجیشن لوگ دیتے ہیں کہ اپنے آپ, اور یہ ہر نماز, فجر کی نماز بھی اگر آپ کی مشکل آپ کو ہو رہی ہو, جی جی تو اکثر لوگوں کو ہو جاتی ہے جو کہ دیر تک جاگتے ہیں, تو اپنے آپ کو جی سجیسٹ کر کے سوئیں کہ میری آنکھ کھل جائے. تو حیرت انگیز ہے یہ واقعی کہ آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے. تو بہت بہت جی شکریہ سر. آپ کا. جی تھینک یو سو مچ. Our next participant is Sattar Ahmed. Please go ahead. Assalamu alaikum, Dr. Salim. Can you hear me? Yes, I can. Okay, perfect. Yeah, so my sawal, it's related to self-reflection and improvement وغیرہ. تو میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ یعنی مطلب I try to reflect on sins یہ وہ, لیکن پھر وہ اس میں ایک مسئلہ پیش آتا ہے. could be a trick of شیطان کہ یعنی مطلب reflecting on sins and stuff you've done in the past, وہ anxiety attacks type ہوتے ہیں کہ oh no, I'm going to be punished, I'm going to be burnt, یا قیامت کے دن میرا حشر نشر ہو جائے گا. تو what would your advice be to overcome like this psychological thing of being punished for, اور مطلب ہاں دیکھیں, اس میں قرآن مجید نے اس کو جگہ جگہ پہ واضح کیا ہے کہ اگر آپ جانتے بوجھتے کوئی کام نہیں کرتے, یعنی ایڈمنٹ نہیں ہو جاتے, you don't make it a habit such that you are becoming rebellious to God, تو باقی سب چیزیں جو ہیں ان کا اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرتا ہے. ان کو ہم سیئات کہتے ہیں, وہ گناہ صغیرہ ہیں یا مائنر سنس, کہ اگر آپ سے وہ ہو جائیں تو توبہ استغفار ہے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق پیدا کر کے اس سے forgiveness کو مانگنا, یہ چیزیں ان کو ختم کر دیتی ہیں. اس وجہ سے جیسے ہی آپ کو وہ کوئی پینک محسوس ہو یا یہ محسوس ہو کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ سزا دیں گے, تو خدا کی اس چیز کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کی چیزوں کے بارے میں انسان ان کی جو اپنی بتائی ہوئی بات ہے وہ یہ کہ he is more prone towards forgiving people if they realize that they have done something wrong. یہ اور بات ہے کہ you become a habitual person, یا جسے کہتے ہیں نا کہ you become blatantly so bold کہ آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھی جائے گی. ایسے لوگ ہوتے ہیں, لیکن آپ کی طرح کے جو خدا خوف رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں ان سے یہ غلطیاں پھر بھی ہو جاتی ہیں, لیکن وہ جری نہیں ہوتے, یعنی ان سے ہو جاتی ہیں in spite of making commitments every day, but they still happen to plunge into them. تو یہ اور چیز ہے. اور ایک یہ کہ آپ کہتے ہیں نا ایسی کی تیسی, ٹھیک ہے جی مجھے پرواہ نہیں اللہ کی, میں کروں گا یہ کام, یہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو رویہ بہت زیادہ ناراض کرتا ہے. اور آئی ایم شیور آپ اس رویے سے بہت دور ہیں, اس لیے یہ اس رویے سے پناہ مانگنی چاہیے اور اس کو نہیں آنا چاہیے. اس کے علاوہ جب بھی انسان سے غلطی ہو کہ بس فوراً اللہ کو یاد کرنا چاہیے اور فوراً اللہ تعالیٰ سے کہنا چاہیے. اور یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان بھی کیا قرآن مجید میں, سورہ نساء میں بتایا ہے کہ اگر آپ سے کوئی گناہ ایسا ہو جائے جو خدا سے متعلق ہے اور فرینزی میں ہو جائے, ایموشنل فرینزی میں, تو جیسے ہی آپ ریئلائز کریں فوراً توبہ کریں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اٹ از انکمبنٹ اپون می, یہ میرے پہ مینڈیٹری ہے کہ آئی ایم گوئنگ ٹو فورگیو دیٹ پرسن. انما التوبۃ علی الذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب کے الفاظ آتے ہیں کہ جو کہ جہالہ عربی زبان میں وہ جہالت نہیں جو اردو کی جہالت ہے, یہاں اس کا مطلب ہوتا ہے ایموشنز میں آ کے, فرینزی میں آ کے, بالکل حواس باختہ ہو کے غلط کام کر دینا اور فوراً توبہ کر لینا. فوراً اس سے نکلتے ہی آپ کو احساس ہو جائے تو اللہ کہتے ہیں کہ میرے پہ واجب ہے کہ میں کر دوں. تو خدا نے تو اس طرح کے اتنے رستے رکھے ہوئے ہیں کہ وہ اپنی رحمت سے لوگوں کو قریب لانا چاہتا ہے. تو اپنے آپ کو فوراً اس بات کو یاد دلائیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ایسی جگہ پہ, ہی از ناٹ, جسے کہتے ہیں کہ ہی از ناٹ لائنگ ان ایمبش, وہ کوئی انتظار میں نہیں بیٹھے کہ میں پکڑوں اور ایک آدمی کو جہنم میں ڈالوں. ہی از آن دا کنٹری, he wants to forgive people as much as possible. وہ تو اس جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ صرف چاہتے ہیں کہ ہمارا رویہ یہ ہو کہ ہم پینیٹنٹ ہوں, ہمیں بار بار یہ احساس ہم کریں کہ ہاں غلطی ہوگی, اور المیہ ہم جانتے بوجھتے تو نہیں کرتے, بس ہو جاتی ہے. ہم کمٹمنٹ کرتے ہیں پھر بھی کمٹمنٹس ٹوٹ جاتی ہیں. تو اگر آپ اپنے آپ کو عاجزی کی جگہ پہ رکھیں گے, ہیوملٹی کی جگہ پہ رکھیں گے, تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے رحمت کا معاملہ نہ کرے.
Thank you. That's lovely to know. Thanks, Dr. Salim. Thank you, Dr. Salim. We currently don't have any more raised hands for the discussion segment, so should we start over the Q&A? Yes, please. Okay, so the first question comes from Facebook. Sylvia Fias asks, how can they fix their chronic procrastination? The first thing that they should do is to make a timetable. I think procrastination का जो को दूर करने में make a checklist of things. आप checklist बनाएं कि भाई मुझे ये काम आज करना है, मुझे ये काम whatever the time frame is, आज है कल है, and have that checklist before you and reward or punish yourself for that. If you are not able to fulfill the checklist for a reasonable कोई reason हो सकता है, वो तो अलग बात है, लेकिन अगर unreasonably you are not able to fulfill that the tasks of that checklist, then penalize yourself at the end of the day. Okay, जी, I'm going to just cut up, let's say $10 or $15 or इतने rupees या इतने pounds every day. क्योंकि this reward and punishment is something which can work at times. There are other things as well, because see, it all depends on who the person is. ये बहुत सारे इसकी तरकीबें हैं जो suggest की जा सकती हैं, depending upon the type of person. कुछ लोग होते हैं जिनको थोड़ा सा अगर नुकसान हो जाए या they are able to realize that they immediately gear themselves कि मुझे procrastinate नहीं करना. कुछ लोग होते हैं कि इनको ज्यादा नुकसान हो जाए तब भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता. तो you see the nature, keeping in view the nature of a person. लेकिन ये this is just a general rule of thumb जो मैंने आपको बताया है कि checklist को maintain करें, and if you're not able to follow the checklist without a reasonable reason, मतलब कोई और बात हो तो फिर ठीक है, तो penalize yourself and make yourself do something which you don't like, और ये commitment करें अपने आप से. और तीसरा एक चीज में ये है कि you add someone to this, you make someone privy to your checklist, और ये कहें कि देखें ये मेरी checklist है और ये मैंने आज करनी है, at the end of the day I'm going to report it to you. So this is also a way to make, क्योंकि देखें ना हर इंसान ने जब किसी से कमिटमेंट किसी के सामने की होती है कि मैं ऐसा करूंगा, तो देयर इज अ सेल्फ अवेयरनेस का मैकेनिज्म होता है which does not want you to shame yourself in front of other people. तो ये बाद दफा when you make someone a confidant कि भाई ये मेरी checklist है, this is what I'm going to do today, और वो नहीं ये हो जाती है, तो this makes you keeps you going. और स्पेशली कि वो बंदा ऐसा हो जिसका आप रिगार्ड और रिस्पेक्ट करते हैं, तो वो उसका रिगार्ड और रिस्पेक्ट makes you actually egg on towards your enterprise. So these are various things जो की जा सकती है, लेकिन as I said, इसमें specific advice दी जा सकती है, keeping in view the personality type of a person. Thank you very much, Dr. Salim, for the detailed answer. Our next question comes from Armagan Mavia. Please go ahead. अस्सलाम वालेकुम सर. जी वालेकुम सलाम. सर कुरान पाक के हम तालिब इल्म हैं, इसको पढ़ते हैं समझते हैं, तो कुरान पाक में लिखा हुआ है कि अगर औरत को तलाक हो जाए तो वो 3 हैज तक अपने आप को रोक के रखे. तो अक्सर मॉडर्न स्कॉलर्स कहते हैं कि अगर वो मतलब किसी तरीके से पता चल जाए कि बच्चा नहीं है, प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं है, अल्ट्रासाउंड के जरिए किसी के जरिए, तो उसकी जरूरत नहीं है इद्दत की ना. तो फिर मैं सवाल ये पैदा होता है कि ये 3 इद्दत मतलब 3 हैज क्यों रखे हैं? पहली हैज में भी पता चल जाता है कि प्रेगनेंसी नहीं है, इसकी क्या वजह? देखिए, जो एक बात तो ये है कि जब इद्दत की असल इल्लत क्या है, यानी क्यों आपको इद्दत गुजारनी है, तो पहले ये समझना चाहिए. मॉडर्न स्कॉलर्स हो या कदीम स्कॉलर्स हो, इसको आप फिलहाल छोड़ दें. कुरान ये कहता है सूरह अहज़ाब के शुरू में कि अगर आपका किसी के साथ आपकी किसी के साथ शादी हुई है और मुकारबत या इंटरकोर्स से पहले तलाक हो गई है, यानी इसका मतलब आप औरत का रहम खाली है, तो फिर कोई इद्दत नहीं होगी. ये कुरान के अपने वर्ड्स हैं, कोई इद्दत नहीं होगी. इसने ये बता दिया कि इद्दत जो है उसकी जो असल इल्लत क्या है, रहम का खाली होना, इस्तबराए रहम, प्रेगनेंसी का ना होना. तो ये इसका ताल्लुक मॉडर्न स्कॉलर्स या कदीम स्कॉलर्स से नहीं है, यानी कुरान की इस आयत ने मुतय्यन करके बता दिया कि द बेसिक रीजन फॉर इद्दत इज द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ प्रेगनेंसी. इफ देयर इज सम प्रेगनेंसी तो इद्दत होगी, अगर प्रेगनेंसी नहीं है तो इद्दत नहीं होगी. इसलिए कि जैसे अल्लाह ने ये कहा कि अगर तुम्हारी शादी हुई है और बीवी से ताल्लुक नहीं पैदा किया और तलाक हो गई है तो कोई इद्दत नहीं होगी, तो इसने खुद ब खुद ही बता दिया कि असल जो चीज है वो लैक ऑफ प्रेगनेंसी है. तो इस वजह से पहले तो इसको जहन में रखिए. अब दूसरी बात यह है कि क्या वजह है कि एक हैज नहीं फैसला कर देना था, 3 का क्यों इंतजार किया गया? उसकी वजह यह है कि बाज दफा ऐसा होता है, अगर आप मेडिकल सिचुएशन देखें, अगर आपके पास कोई अल्ट्रासाउंड नहीं है, या कदीम जो अरब का जो मामला हुआ करते थे उसमें एहतियात के लिए जरूरी होता था
کہ ایک سے زیادہ حیض کا انتظار کر لیا جائے، کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا رہا ہے اور سائنس نے اس کا اعتراف بھی کیا ہے کہ حیض کے باوجود یعنی پریگننسی ہو جاتی ہے، یعنی حیض آ رہا ہے اور آپ بھی پریگننٹ ہے. تو اس وجہ سے ہر اچھی طرح سے جسے کہتے ہیں نا کہ ٹو میک شیور کہ بھئی نہیں پریگننسی نہیں ہے، یہ کہا گیا کہ آپ 3 حیض کا انتظار کریں. قرآن کا تو منشا اس وقت یہ تھا، لیکن جیسے میں نے کہا کہ اگر اتنی شورنس مل جاتی ہے سائنس کی طرف سے، ایک ڈاکٹر آپ کو سرٹیفکیٹ دے دیتا ہے، تو قرآن کی اس آیت کی روح سے کہ اگر آپ کی بیوی سے ملاقات نہیں ہوئی ہے اور طلاق ہو جائے تو کوئی عدت نہیں ہوگی. تو بائی انالوجی، یہ انالوجی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں قیاس کیا گیا ہے، یہ انالوگس ہے کہ اب بیوی کے ساتھ آپ نے کوئی تعلق تو نہیں قائم کیا، اس لیے کہا گیا کہ آپ طہر میں طلاق دیں، اور آپ نے کوئی تعلق جس میں قائم نہ کیا ہو. اور اگر یہ پتہ چل جائے کہ وہ بیوی جو ہے وہ پریگننٹ نہیں ہے اور آپ نے اس طہر میں طلاق دے دی ہے، تو پھر اگر ایک میڈیکل رپورٹ سرٹیفائی کر دیتی ہے کہ دیر از اے لیک آف پریگننسی، تو پھر کسی عدت کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ہے پورا سیکوینس بات کا. Thank you very much, Dr. Salim. Our next question comes from Abid Khalil. Please go ahead. Abid Khalil. Mohammed Soban, you're up next. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر میرا کوشچن نا سود کے متعلق ہے. سر ایک نا اسپیشل کیس ہے، مثال کے طور پہ نا آج ایک بندہ سود لیتا ہے اور نا وہ 2 لاکھ روپیہ لیتا ہے بینک سے، تو اس کی مدت ہوتی ہے کہ 1 سال بعد نا وہ واپس کرے گا اور واپس وہ 3 لاکھ روپیہ کرے گا، ٹھیک ہے. اور اگر آج کے دور میں ہم دیکھیں تو نا $200 مثال کے طور پہ 2 لاکھ کے برابر بن رہے ہیں. نیکسٹ ایئر $200 ہی 3 لاکھ کے برابر ہو جاتا ہے کیونکہ روپے کی قیمت گر گئی ہے. میں آپ کا سوال سمجھ گیا ہوں. ہاں جی، تو اس میں مطلب میں آپ کا سوال سمجھ گیا ہوں کہ جو لوگ اگر میں انفلیشن کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے اگر سود کو اس میں منہا کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بھئی روپے کی قیمت ہی تبدیل ہو گئی ہے، تو پھر کیا وہ سود رہتا ہے؟ یہ آپ جاننا چاہیں گے نا؟ جی سر، مطلب اگر ہم ادھر دیکھیں نا تو یہ اگر روپے کے حساب سے ہم دیکھ رہے ہیں تو وہ سود بن رہا ہے، ڈالر کے حساب سے دیکھ رہے ہیں تو وہ سود نہیں بن رہا. یہ چیز جی، تو وہی ہے نا کہ اس میں دیکھیں بعض اسکالرز نے اسی وجہ سے رائے دی ہے کہ چونکہ وہ روپے کا معاملہ یہ ہوا کہ وہ ڈیفلیٹ ہو گیا انفلیشن کی وجہ سے، اس کی قدر اب وہ جو آج کے 2 لاکھ تھے وہ مستقبل کے 3 لاکھ بن گئے ہیں. یعنی آپ کو وہی پیسے واپس ملے ہیں، تو جو ایکسٹرا سود آپ نے اب کمایا ہے، اگر آپ نے سود لیا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کوئی سود کمایا ہے، وہ آپ نے پیسے کی اصل قدر ہی واپس لی ہے. تو یہ کوئی آدمی رائے رکھ سکتا ہے، یعنی اس پہ اعتراض کرنا مشکل ہے. تاہم میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اس میں دوسرا پہلو بھی ہو سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیونکہ آپ نے جب سود لیا تھا اس وقت اس طرح کی کوئی کمٹمنٹ آپ نے نہیں کی تھی کہ میں کوئی اسٹیبل کموڈٹی کو بنیاد بنا کے یہ کام کر رہا ہوں. تو کوئی آدمی اگر یہ رائے رکھے کہ میں اس کو بہرحال انفلیشن کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں کروں گا، اور اگر میں نے یہ لیا ہے 2 لاکھ تو میں آئندہ بھی وہ 2 لاکھ ہی واپس کروں گا، اگرچہ کہ وہ 2 لاکھ اب 3 لاکھ بن چکا ہوا یا اس کی قیمت جو ہے وہ اور گر چکی بھی ہے، تو یہ وہ دوسری رائے بھی قائم کی جا سکتی ہے. اس وجہ سے میں یہ کروں گا کہ دوسری رائے، دونوں آراء پاسبل ہیں، دونوں کے استدلال کے لحاظ سے فیصلہ کرنا چاہیے. سر اس میں مطلب یہ نہیں ہوگا کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ روپیہ ٹوٹلی ڈالر پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، اس میں کافی ساری اور چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، تو ہم اگر جنس کے حساب سے دیکھیں کہ روپیہ اور جنس ہے اور ڈالر اور جنس ہے، تو اس حساب سے مطلب اگر ہم روپے میں اگر ہم نے اگریمنٹ کیا ہے تو روپے کے حساب سے ہم کہیں کہ ہاں یہ سود ہے، کیونکہ ہم نے اس وقت تو اسٹینڈرڈ کوئی مانا نہیں تھا نا ڈالر کو. نہیں، یہ تو سود نہیں ہوگا. نہیں، اگر آپ نے اس وقت اگر اسٹینڈرڈ اگر آپ اکویٹ کر دیں گے، اگر آپ کہیں گے دیکھیے جی میں آپ کو $500 دے رہا ہوں، آج اس کی قیمت $3 ہے، تو میں آئندہ $3 ہی آپ سے لوں گا، چاہے وہ 500 ہو یا 700 ہو. تو اس کو تو آپ کہتے ہیں نا کہ آپ نے لنک اپ کر دیا. اگر آپ نے دیتے وقت لنک اپ کر دیا ہے تو پھر تو کسی طرح سے سود نہیں کہا جا سکتا. پھر تو آپ اصل میں آپ نے کیا یہی ہے کہ آپ نے کہا کہ میں نے آپ کو دیے تو 500 ہیں، لیکن اس میں اصل اعتبار اس کی کسی اسٹیبل کموڈٹی کے ساتھ ہوگا، اور اس کیس میں وہ ڈالر ہے. تو آج وہ $500 $3 کے برابر ہیں، کل اگر وہ $700 $3 کے برابر ہوں گے تو میں $3 کی جو قیمت روپے میں بنتی ہے میں آپ سے وہی لوں گا، شاید 700 لے لوں. تو یہ تو بالکل بھی غلط نہیں ہوگا. مطلب سر ان نٹ شیل یہ ہے کہ آپ نے جب اگریمنٹ کرنا ہے تو اس ٹائم کسی چیز کو آپ بنیاد بنا کر کریں. بالکل. جی ٹھیک ہے سر. ایک فالو اپ کوسچن تھا، تھوڑا سا اس سے ہٹ کے تھا تھوڑا سا. میرا خیال ہے کہ ایک دو راؤنڈ ہو جائے نا پھر آپ اگلے ٹھیک ہے سر. اوکے، تھینک یو. You can raise your hand again for the next round. Abid Khalil, please go ahead. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر آپ آواز آ رہی ہے؟ بالکل آ رہی ہے. سر میرا کوشچن
सूरह हक़ के हवाले से है। सर इसमें आयत 44 है सर, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलौ तक़व्वल अलैना बाद अल-अकावीर लअख़ज़ना मिन्हु बिल-यमीन सुम्मा लक़तअना मिन्हुल वतीन फमा मिनकुम मिन अहदिन अन्हु हाजिज़ीन। जी। इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर ये हम पर कोई बात गढ़ कर लाता तो हम इसको कभी बाजू से पकड़ते, फिर हम इसकी शहरग ही काट देते। बस तुम में से कोई भी इससे हमको रोकने वाला न बन सकता। सर सवाल यहाँ ये अरेज होता है कि ये पैगंबर जो हमारे हैं जी। तो जिस चीज को दीन करार देंगे उनकी सैंक्शन तो दीन है, जिसे आपने कौल और ख्याल से वो दीन करार देंगे तो वही चीज दीन बनेगी। सर यहाँ जो ये कंफ्यूजन में इंसान पड़ जाता है कि ये तंबे के अल्फाज यहाँ क्यों आए हैं सर? नहीं, ये तो असल में दूसरों को सुनाने के लिए आए हैं। ये कुरान का असलूब है। कहा तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जा रहा है, लेकिन असल में जो एतराज करने वाले हैं उनको बताया जा रहा है। उनको बताया जा रहा है कि क्योंकि वो इल्जाम ये लगाते थे कि इन्होंने खुद घड़ लिया है कुरान। देखे ना, मुशरिकीन का ये इल्जाम था कि कुरान अल्लाह की तरफ से नहीं है बल्कि पैगंबर ने खुद घड़ लिया है। तो उनको बताया गया कि पैगंबर ने अगर घड़ लिया है तो वो भी मुझसे बच के नहीं जाएगा। तो जो गुस्सा है असल में उनकी तरफ डायरेक्टेड है कि ये बताया जा रहा है कि देखिए आपने इल्जाम लगाते हो कि खुदा की तरफ से नाजिल नहीं हुआ, बल्कि पैगंबर ने अपनी तरफ से इसको घड़ के दे दिया है। तो अगर ऐसी ही बात है तो पैगंबर भी मेरी पकड़ से नहीं बचेगा। ये है अल्लाह ताला यहाँ बताना चाह रहे हैं, उनको जवाब देना चाह रहे हैं कि ये अगर तुम समझते हो कि ये घड़ लिया गया है तो फिर पैगंबर का अंजाम भी ये होना था, और ये अंजाम तो नहीं हुआ, तो जान लो कि ये घड़ा नहीं गया। ये सर यही कंफ्यूजन यहाँ था कि हम सोच रहे कि उनकी सैंक्शन ही तो दीन है, जिसमें कहते हैं ना वो क्या वो तो असल में हाँ एतराज का जवाब देते हुए समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि तुम्हारा एतराज ये है कि इन्होंने खुद अपनी तरफ से पेश कर दिया है। तो अगर इन्होंने खुद पेश किया होता तो ये भी हमसे ना बचते। अल्लाह ताला उनको ये बता रहे हैं, एतराज करने वालों को। यस सर कहते हैं ना कि मुस्तफा बरासा खिशरा की दी हमें हो घर बाउल रसीदी तमाम भूली दिया। तो हम सोचते हैं कि मतलब ये जो पैगंबर के बारे में कहा जा रहा है कि अगर उनकी अपनी हिदायत की तो फिर और कबूल है और आप में कुछ फर्क नहीं। ये कंफ्यूजन पड़ जाए। ओके सर, अस्सलाम। Thank you. Our next question comes from Noshaba Wasim. Please go ahead. अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं ज़कात से है कि जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं या हम बच्चों का RSP यहाँ पे अमेरिका कनाडा में हम लोग कर देते हैं और या स्टॉक्स में लगाते हैं, लेकिन आप उसका प्रॉफिट या लॉस नहीं लेते और वो इन्वेस्ट ही होता है, तो उस पे ज़कात हम किस तरह देंगे सर जब निकलवाएंगे? उसकी जो हेड मनी है वो आप साल के आखिर में जो उसकी वैल्यू है उस पर 2.5% देंगे। अगर वो वेल्थ शुमार हो रही है तो जो भी, जैसे स्टॉक्स की आप मिसाल लीजिए ना कि आपके पास कोई स्टॉक अगर है तो वो स्टॉक जो होगा आपकी जो भी ज़कात की डेट होगी जो साल में एक दफा आती है, उसमें आपने देखना है कि स्टॉक की हेड मनी यानी उसका जो सर्टिफिकेट की वैल्यू कितनी है मार्केट के अंदर, उस पर आप 2.5% दे देंगे। यही मामला दूसरी चीजों पे होगा। अगर आपने कोई सर्टिफिकेट्स लिए हुए हैं या फंड लिया हुआ है या म्यूचुअल फंड है तो उस दिन जो उसकी मालियत होगी, जो आपका ज़कात का दिन है वो एक साल में एक दफा आएगा, उस पर आप 2.5% देंगे। सर मैंने गांधी साहब का सुना था तो वो कह रहे थे क्योंकि वो री इन्वेस्ट हो जाता है तो उस पर ज़कात नहीं है, जो मुझे समझ आई थी। तो मुझे उसमें थोड़ी सी स्टॉक की बात नहीं, देखिए कोई भी चीज अगर री इन्वेस्ट अगर हो जाएगी तो जिस डेट पे आपकी ज़कात आ रही है, अगर आप उसको प्रोडक्शन मानते हैं, देखिए ये दो बातें अलग अलग हैं। अगर आप किसी कारोबार को प्रोडक्शन मानेंगे तो जो हेड है यानी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो एग्जेम्प्टेड है और प्रॉफिट होगा उस पे कि जो आपको यानी ज़कात उस पे होगी जो आपका प्रॉफिट है। जो अगर उसी पे री इन्वेस्ट हो जाएगा तो इसका मतलब उस पर ज़कात नहीं होगी, बशर्ते कि जो चीज आप जिसको मान रहे हैं उसको आप पहले डेजिग्नेट करें कि ये वेल्थ नहीं है बल्कि प्रोडक्शन है। ठीक, यानी कि अगर मैं उसे री इन्वेस्ट अगर वो प्रोडक्शन अगर वो प्रोडक्शन है तो फिर ऐसा ही होगा। लेकिन अगर आप उसको वेल्थ कंसिडर कर रहे हैं तो फिर वेल्थ का मतलब ये है कि जो उसकी मालियत है उस पर आपको 2.5% देनी है। तो मैं तो इसको वेल्थ समझता हूँ स्टॉक्स को। अच्छा, तो उस पे यानी कि जो प्रॉफिट वो हमें दिखाते हैं उस पे देना चाहिए ज़कात 2.5%। देखिए आप नहीं देखिए दोबारा सुनिए, आपके पास प्रॉफिट तो आपके पास जब भी आ रहा है वो आपके अकाउंट में जमा हो रहा है, वो तो कैश इन हैंड में आप अलग से 2.5% दे ही रहे हैं। आपके पास दो चीजें हैं, मसलन आपने 1 जनवरी ज़कात की डेट फिक्स की है, 1 जनवरी के बाद के दिन जो आप प्रॉफिट तो आपको पिछले साल आ चुका होगा ना 1 जनवरी से पहले, तो वो तो आपके अकाउंट में जो भी जितना पैसा होगा उस पर आपने 2.5% दे देना है। ये एक अलग कैलकुलेशन है। उसके बाद आपके पास स्टॉक्स भी हैं,
تو اسٹاکس لیٹ سے 50 روپے کے ہیں یا 100 روپے کے ہیں, تو آپ اس اسٹاک کی جو ویلیو ہے مارکیٹ پہ ویلیو ہے اس پہ بھی آپ 2.5% دیں گے, وہ مال ہے آپ کا. تو یہ اس صورت میں ہے کہ اگر آپ اسٹاکس کو ویلتھ یا مال کنسیڈر کریں گے. غامدی صاحب بعض دفعہ اس کو مال کے طور پہ بھی کنسیڈر کرتے ہیں اور بعض دفعہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پروڈکشن ہے, اور یہ انہوں نے ابھی تک کوئی فائنل رائے میرے علم کے حد تک نہیں دی کہ اس کو مال کنسیڈر کیا جائے یا پروڈکشن. تو میں چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مال کے زیادہ قریب ہے, ویلتھ ہے یہ بیسکلی, اور اس میں جب بھی آپ کو پروفٹ ہوگا یہ آپ کے اکاؤنٹ میں آ جائے. اگر آپ نے اس کو ری انویسٹ کر دیا ہے مثال کے طور پہ, اس کا مطلب یہ کہ آپ نے مزید اسٹاکس لے لیے ہیں, تو پھر تو اصل میں اسٹاک کی جو مارکیٹ ویلیو ہے آپ کی زکوٰۃ کی ڈیٹ پہ اس پہ آپ نے 2.5% دینا ہے. لیکن اگر آپ نے ری انویسٹ نہیں کیا, وہ کیش تھوڑا بہت آپ کے پاس ڈیویڈنڈ کے طور پہ آپ کے اکاؤنٹ میں آ گیا, تو وہ تو ویسے ہی جو آپ کا کیش ان ہینڈ پہ جو 2.5% کا فارمولا ہے وہ تو لگنا ہی لگنا ہے الگ سے, تو وہ تو لگ جائے گا اس پہ. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ اسٹاکس مطلب وہ جو پروڈکشن کے اس پوائنٹ اس میں بھی دینی ہے جو انویسٹمنٹ, یا بچوں کے لیے آپ نے ایجوکیشن کے لیے سر میوچل فنڈز لیے ہوتے ہیں RSP پلان, تو اس پہ بھی زکوٰۃ پھر ہم دیں گے جو بچوں کے. اس کا کیا میکینزم ہے؟ آپ نے جو فنڈ لیا ہوا ہے وہ کیا ہے, یعنی کیا وہ آپ کے پاس؟ ہمارے پاس نہیں ہے ابھی میوچل فنڈز, وہ بچوں کے مطلب جس طرح لیا ہوا ہے RSP, تو وہ یہ کہ جب ان کی ہائر اسٹڈیز آتی ہیں تو پھر وہ آپ نکلوا سکتے ہیں یہاں پہ گریجویشن کے لیے. پاس وہ نہیں ہے؟ نہیں, وہ سب مطلب گورنمنٹ کے پاس ہے یا لگا ہوا ہے, انویسٹ ہوا ہوا ہے پیسہ. تو ٹھیک ہے, وہ تو پھر جب آپ کو ملے گا, جس ملے گا اور ملنے کے بعد اگر آپ کی وہ ویلتھ میں شامل ہو جائے گا, اور ویلتھ میں شامل ہونے کے بعد اگر آپ کی زکوٰۃ کی ریٹ آئے گی تو آپ اس وقت دیں گے, جو آپ کے پاس اس وقت نہیں ہے. میں تو آپ کو مثال دے رہا تھا اسٹاکس کی, کیونکہ اسٹاکس تو آپ کے پاس ہوتے ہیں نا, وہ تو آپ کے پاس اس وقت ہیں جن کو آپ جب چاہیں کیش کروا لیں. ایک یہ کہ آپ نے کہیں دے دیا ہوا ہے اور آپ کے وہ دسترس میں ہی نہیں ہے. سر یہ دو الگ الگ آئی تھنک آ سکتا ہے, کیونکہ اگر ہم نکلوانا چاہیں تو نکلوا سکتے ہیں, مطلب اس پہ ہمیں وہ گورنمنٹ نہیں دے گی اپنے بینیفٹس, لیکن ہم نکلوا تو سکتے ہیں اس کو. میرے خیال ہے اس کی کچھ تفصیل آپ مجھے مزید بھیجیں, میں اس کو اسٹڈی کر کے آپ کو کوئی رائے دے سکتا ہوں, کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں میں چاہتا ہوں کہ جو ان کا میکینزم ہے وہ کیا ہے. میں اسٹاکس کے اگر وہ مماثل ہے پھر تو آپ کو دینا چاہیے, لیکن اس سے ذرا مشکل ہے, اس سے ذرا مختلف ہے, تو پھر ذرا اس پہ رائے ہمیں دوبارہ قائم کرنی پڑے گی. آپ اگر مجھے اس کا میکینزم بھیج سکے تو میں اسٹڈی کر کے پھر آپ کو رائے دے سکتا ہوں. چلیں, کیونکہ سر اس میں مجھے بھی کافی کنفیوژن تھی, تو میں نے کہا کہ میں آپ سے پوچھوں. چلے میں اس میں ڈیٹیل خود بھی اس پہ ریسرچ کر کے آپ کو پھر بھیجوائیے. ٹھیک ہے, چلیں, تھینک یو سر, تھینک یو. Ali Rasul, please go ahead, and then we'll come back to Noreen. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. آئی تھنک وہ جو اس سے پہلے جو ڈسکشن ہو رہا تھا وہ ویلتھ کا, میں دو کوشچنس ہے. ایک تو لیٹس سے کہ آئی باٹ $10,000 worth of stocks, right? And they appreciated in value and now they are $15,000. ٹھیک ہے, تو اچھا اگر میں اس کے اوپر اچھا اس میں نا دو چیزیں ہیں US میں, there is a recognized gain and the realized gain. ریئلائز میں کیا ہے کہ آپ نے گین ریئلائز تو کیا, لیکن آپ پہ ٹیکس کوئی نہیں بن رہا بیکاز آپ نے وہ کیش آؤٹ نہیں کیا. تو آپ کے پاس ہے ضرور $15,000, بٹ جب تک آپ اس کو کیش آؤٹ نہیں کرتے آپ نے وہ ریکگنائز ہی نہیں کیا. جب وہ ریکگنائز ہوگا آپ 5,000 نکال لیں گے تو آپ کی ویلتھ کا پارٹ بن جائے گا, رائٹ؟ بیکاز لیٹس سے آئی ڈیڈ پے دا زکات اینڈ آئی ڈڈنٹ پل دا منی آؤٹ, اور وہ دوسرے دن 7,000 پہ پہنچ جاتا ہے. So you're getting my point, because the value is fluctuating according to the market. So unless you cash out, you haven't actually realized, it's just a paper gain. So uske upar zakat ka kaise, because the question that the lady before me asked, کیونکہ یہ یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ بچوں کے نا کچھ پلانز ہوتے ہیں کالجز کے, اس میں کیا کرتے ہیں آپ کہ اپنی انکم جو ہوتی ہے اس کو اس پہ ٹیکس نہیں دیتے آپ اس پورشن پہ, جیسے کہ بھائی آپ کو 5,000 ہر سال الاؤ ہے, آپ انویسٹ کرتے ہیں ان اسکول پلان اور کالج پلان, رائٹ؟ اس پہ آپ ٹیکس نہیں پے کرتے, لیکن اس کے اوپر آپ کا کنٹرول بھی نہیں ہوتا. وہ میوچل فنڈ کمپنیز they will invest, they will cash out, they will do whatever, right? جب آپ اس کو کیش آؤٹ کرنے جاتے ہیں, لیٹس سے 18 سال سے پہلے جو آپ کی بچے کی کالج جانے کی ایج ہے, it becomes taxable income to you. تو دیٹس وائی آپ کا کنٹرول نہیں ہے اس کے اوپر اس طریقے سے. تو اس پہ آپ ظاہری بات ہے کہ وہ 18 سال میں اگر $1,00,000 تھے تو وہ $4,00,000 بچ جائیں گے. تو آئی فیل لائک اس پہ ٹیکس, اس پہ اس طرح زکات بنے گی کہ نہیں بنے گی, بیکاز آپ امیڈیٹ بینیفٹ تو کوئی نہیں لے رہے نا اس سے. جی, اس پہ پھر جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے, جس نے ایک خاص وقت پہ جا کے میچور ہونا ہے, پھر آپ زکات اسی وقت دیں گے. اسٹاکس تو یہ ہے نا کہ, یا کوئی اور آپ اس کی مثال لے لیں کہ in which you can, I mean, just go to the market or realize the proceeds.
वहाँ वो ऐसे ही है कि जैसे पोटेंशियली इट्स करेंसी, इट्स जस्ट द फैक्ट कि वो करेंसी एक बॉन्ड की शक्ल में है, तो वहाँ वो आपके पास है, इट्स इन योर कंट्रोल एंड यू कैन कैश इट एंड यूज इट. ये एक अलग चीज है. और एक ये है कि आपने जैसे आप देखें ना प्रोविडेंट फंड है, वहां आपने दे दिया, वो आपको रिटायरमेंट पे ही मिलेगा, तो अब जब मिलेगा तो उसी वक्त आप करेंगे. इसीलिए मैंने कहा कि म्यूचुअल फंड अगरचे मैंने सुना हुआ है बट आई डोंट नो द डिटेल्स, अगर उसकी भी नौयत यही है कि यू आर जस्ट इन्वेस्टिंग इट एंड उसके बाद आपके वो कंट्रोल में नहीं है अंटिल अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम जब आप उसको ले सकते हैं, तो फिर गालिबन उसके साथ भी यही होना चाहिए कि उसकी ज़कात उसी वक्त होगी जब आपके वो हाथ में आएगा. So there are two mutual funds, right? एक तो आपके पर्सनल म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि आप मूव कर सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं उसके, लेकिन ये जो स्पेशल फंड्स है ना जो कि बच्चों की एजुकेशन वगैरह के लिए दे यू कैन नॉट रियली, जैसे 401k या प्रोविडेंट फंड इसको टच नहीं कर सकते, उसी तरह का है ये. तो बस इसमें भी थोड़ा सा और डिटेल की जरूरत है. फिर एट द एज ऑफ 18 आई थिंक जब आपने उनको इनकैश किया है या जब भी आपने जरूरत पड़ी है उस मौके पे फिर आप ज़कात देंगे. As soon as you realize like a cash proceed. Realize them. जी बिल्कुल. Okay, thanks. Hamza, please go ahead. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. सर मेरा सवाल ये है कि हदीस कुदसी और कुरान पाक में क्या फ़र्क है? ज़मीन आसमान का फ़र्क है. हदीस कुदसी हदीसी है. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने कोई बात बताई जो ज़रूरी नहीं थी कि हर एक को वो कम्युनिकेट करते हैं, उनको पर्सनल इंस्ट्रक्शन दी, उनको कोई तरबियत की बात कही और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको आगे बयान कर दिया या नहीं किया, उनकी मर्जी है. कुरान तो असल में वो अल्लाह ताला की तरफ से जिम्मेदारी है कि आपने इसको हर हाल में बयान करना है और ये अल्लाह ताला की तरफ से एक फरमान है कि ये वो मैंने बंदों की हिदायत के तौर पे आगे भेजा है. और ये लफ्ज़ जो हदीस कुदसी है ये तो हमने खुद कॉइन किया है, ये कोई अल्लाह की कोई ऐसी टर्म नहीं है जो कुरान और हदीस में है या पैगंबर की तरफ से है. ये चूंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें अल्लाह की तरफ से बात कर देते हैं तो इस वजह से कह दिया कि हदीस कुदसी है. तो ये अल्लाह ताला के साथ जिस तरह से अंबिया अलैहिस्सलाम का तरीका रहा है कि अल्लाह ताला उनसे हम कलाम होते हैं, कुरान के अलावा भी उनको इंस्ट्रक्ट करते हैं और कि जगह जगह कुरान के अंदर मिसालें मिलती हैं कि पैगंबरों का कुरान के अलावा भी पैगंबर अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक होता है जिसमें उनको रहनुमाई दी जाती है, सब्र की तलकीन की जाती है, बहुत सारे मामलात की जाते हैं. इसी तरह से बाज़ दफ़ा अल्लाह ताला को उनको बात भी बता देते हैं, लेकिन वो बात ऐसी ही होती है कि जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए होती है वो और वो उसमें उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती कि वो आगे बयान करें. वो एक आम हिदायत की बात होती है जो उनकी अपनी बेहतरी या तरबियत के लिए दी जाती है. इसी वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी बयान कर भी दिया तो कर दिया, अगर वो नहीं भी करते तो उनकी जिम्मेदारी नहीं थी इसको बयान करना. हाँ, कुरान मजीद जो है उसको अल्लाह ताला इस तौर से नाजिल करते हैं कि वो जिब्रील लेके आते हैं, उन पर नाजिल किया जाता है, बताया जाता है कि फ़इल्लम यानी अगर आपने पहुंचाया फ़इल्लम तफ़ल फ़माल बल्लग़्त रिसालत, अगर आपने इस चीज को आगे नहीं पहुंचाया तो फिर अपनी रिसालत के मनसब की जिम्मेदारी आपने पूरी नहीं की. तो बहुत फर्क है दोनों में. Thank you very much. Our next question is from Akram Bhakti. Please go ahead. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. मेरी ज़कात की बात हो रही थी, इस सिलसिले में पूछना था 401k जो है उसमें क्या है, वो पैसे तो आपके हाथ में नहीं होते लेकिन सर्टेन एज के बाद अब कुछ पैसे यू हैव टू निकालने पड़ते हैं. तो मैंने तो गाजी साहब से सुना था कि जो पैसे आपके हाथ में नहीं है, आप कंट्रोल में नहीं है, उसमें ज़कात अदा नहीं होती जब तक आपको कैश नहीं करा दे. जी, तो वो वही है ना कि जैसे प्रोविडेंट फंड है या जैसे भी इन्होंने सवाल किया बाज़ और चीज़ों के बारे में, तो 401k भी गालिबन उसी तरह की चीज़ है कि जिसमें जब आपके वो हाथ में आएगी, जब आप उसको कैश करेंगे, उस मौके पे जब कैश आएगा तब आप करेंगे, ज़कात अदा करेंगे, उससे पहले आप नहीं देंगे. शुक्रिया सर, ये क्लियर करना. Our next question is from Abdul Wadood Qazi. Please go ahead. Abdul Wadood. डॉक्टर शहजाद, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. डॉक्टर शहजाद, मेरा सवाल वो रिलेटेड है टॉपिक से जो आपने कहा था, एक तरह से द आंसर टू द प्रॉब्लम ऑफ सफरिंग, और आपने कहा था वो इसलिए क्योंकि दुनिया एक खास पर्पस के लिए बनी है और उसमें काफी विजडम है. डॉक्टर शहजाद, जो एथियस्टिक स्कॉलर्स का जो इनकार खुदा बन जाते हैं यही मसले की वजह से, उनका सवाल रहता है कि क्या खुदा का पर्पस इतना इम्पोर्टेंट था कि वो बच्चों को मरने देता है और इतने सारे जुल्म जो दुनिया में हो रहे हैं, जो जिसको कहा जाता है अननेसेसरी सफरिंग, जिसका कुछ कोई पर्पस समझ में नहीं आता है. तो आप इसका कैसे जवाब देंगे डॉक्टर शहजाद? देखिए, वो हमारे लिए अननेसेसरी होते हैं, खुदा के एंगल से तो दे आर ऑल नेसेसरी. और उसके अंदर जो भी सफरिंग होती है वो अगर उसकी कॉम्पनसेशन को सामने रख के आप देखें तो वो पीनट्स भी नहीं होती.
یعنی اس سفرنگ کو اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ کمپنسیٹ کر دیں گے ان دی ایور لاسٹنگ لائف کہ جو آپ نے محروم جس سے آپ ہوئے ہیں وہ آپ کو فیل بھی نہیں ہوگا. اٹس جسٹ اے کویسچن آف ریئلائزنگ کہ بھئی ایک ٹیمپرری چیز ہے جس میں محروم رہوں گا اینڈ آئی ول بی کمپنسیٹڈ مچ مور اینڈ دس ٹیمپرری ٹرانزینس یا آپ کہہ لیجیے جس میں یہ سفرنگ سے گزر رہا ہوں یہ اس کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی. تو اگر آپ کا زاویہ نظر ٹھیک ہو جائے, پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی انکانسیکوینشل نہیں ہوتی سفرنگ, وہ صرف اس کی ہمیں کانسیکوینس سمجھ بعض دفعہ نہیں آ رہے ہوتے. اور دوسری بات یہ کہ وہ اتنی ٹرانزینٹ ہوتی ہے کہ جو سفرنگ کی ایکسٹینٹ اگر بہت زیادہ ہے تو آپ اس سے سوچ لیں کہ بھئی اس کی کمپنسیشن اتنی زیادہ ہوگی, اس کا آپ کو ریوارڈ اگر آپ نے صحیح رویہ اختیار کیا اتنا زیادہ ہوگا کہ یہ جو اس وقت کی سفرنگ ہے یہ آپ بھول جائیں گے. اور اس وقت بھی یہ رویہ ہے جو آپ کو بھلا دے گا کہ بھئی this is a temporary thing that I'm passing through and I'm going to be compensated much more beyond my imagination. Okay, ڈاکٹر شہزاد, just want to mention, یہی جواب آپ اس بات کا بھی دیں گے کہ جو ایوب علیہ السلام کے بیٹے تھے تو وہ ایتھیسٹک اسکالر مجھے پوچھ رہے تھے سامنے سے کہ اگر ان کے put yourself in the shoes of ایوب علیہ السلام son, اور وہ کیا ان کا بھی وہی رویہ ہوتا کہ خدا کا پرپس ہے دنیا میں اور اس لیے مجھے ایوب علیہ السلام کی بات کریں حضرت نوح کی بات کریں؟ ان کا تو بیٹا ہمارے حضرت ایوب کے تو بیٹے ہمیں نہیں معلوم کون تھے. سوری, میں جوب کی بات کر رہا ہوں جو بائبل میں آتا ہے کہ ان کے کچھ ان کے کچھ ایوب بھی ہیں. ہاں جی, ان کی تو اولاد کی جو اللہ تعالیٰ نے ان سے چھین لی تھی جی, وہ بک آف جاب میں ہے. تو اس میں سوال کیا پیدا ہوا؟ تو سوال ڈاکٹر شہزاد یہی تھا کہ ان کے بچے جن کو بنا کوئی مقصد جسٹ فار اے ٹیسٹ لے لیا گیا, اگر وہ بچے ہوتے تو وہ تھوڑی نہ کوئی پرپس دیکھتے, وہ تو ظلم دیکھتے ایک طرح سے کہ خدا نے ہم پہ ظلم کر دیا جسٹ ٹو ٹیسٹ ایوب. ہاں دیکھیں اگین اس کا جواب وہی ہے, اگر اس دنیا تک آپ اس معاملے کو رکھیں تو واقعی بہت بڑا ظلم ہوا ہے. اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ وہ وقتی طور پہ جب لے لیا گیا یا سفر انہوں نے کیا اینڈ دے ور آئی مین جسٹ ٹیکن اوے, تو دی اماؤنٹ آف کمپنسیشن دیٹ دے آر گوئنگ ٹو ریسیو ان دی آفٹر لائف از گوئنگ ٹو بی سو ہیوج کہ دس از مطلب ناٹ ایون, مطلب اس کے لیے معمولی لفظ بھی ہم استعمال نہیں کر سکتے. آپ اس سے زیادہ قریب کی مثال لے لینا کہ بچے ہینڈی کیپ جو آج کل پیدا ہوتے ہیں, دے آر بورن بلائنڈ یا بورن ود سیویئر ہینڈی کیپ, تو ان کا کیا قصور ہے؟ کوئی سوال پوچھ سکتا ہے نا آپ کو کہ بھی وہ سفر کرتے ہیں, ایسے بچے ہوتے ہیں دے آر ڈیسٹنڈ ٹو ڈائی ان دیئر ٹینز, ایسی بیماریاں ہیں نا, تو اللہ تعالیٰ کا کیا مقصد ہے کہ بھئی اس طرح کی صورتحال پیدا کرے؟ تو ظاہر ہے حضرت مسیح سے کسی نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ مادرزاد اندھے کیوں پیدا کرتا ہے, تو انہوں نے جواب دیا تاکہ جو بینا ہے ان کو نظر آئے, جو لوگ دیکھ سکتے ہیں وہ واقعی حقیقت میں دیکھ سکیں. یہ حکمت کی بات ہے کہ ایسے بعض اللہ تعالیٰ سپٹرز یا اسپیکٹیکلز آپ کے سامنے لے کے آتا ہے تاکہ جن کو پریشانی ہے, جو سفرنگ سے گزر رہے ہیں, ان کو تو اللہ تعالیٰ کمپنسیٹ کر دیں گے بیانڈ میجر, لیکن ان کی وجہ سے جو اور لوگوں کی آزمائش ہو رہی ہے, جو اللہ تعالیٰ کا پرنسپل ہے کہ وہ آزماتے ہیں, وہ ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کرتے ہیں پھر آس پاس کے ماحول کو اور لوگوں کو. تو دیکھیں یہ مسئلہ سارا یہاں سے پیدا ہوا ہے کہ اگر آپ دنیا ہی کو انتہا سمجھ لیں اور اختتام سمجھ لیں پھر تو ایک عظیم ظلم ہے جو وجود میں آ گیا. لیکن اگر اس دنیا کے ساتھ ایک دوسری دنیا ہے جس میں ساری کمپنسیشن ہونی ہے, اور یہ دنیا ایک بالکل ایک ٹیمپرری جگہ ہے, اس کی جو ٹیمپرری نیچر ہے وہ اتنی معمولی ہے اگینسٹ دیٹ ایور لاسٹنگ نیچر کہ اٹ کی ناٹ ایون بی کالڈ ٹریویل. اس سے بھی کوئی معمولی لفظ ہو تو وہ استعمال کیا جا سکتا ہے. اگر یہ ادراک آپ کا ہو اور یہ چیز واقعی آپ کے ہاں راسخ ہو جائے, ذہن میں بالکل سمجھ میں آ جائے, تو پھر آپ یو ول جسٹ فلائی تھرو دیز تھنگس. تھینک یو ڈاکٹر شہزاد. ڈاکٹر شہزاد آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کا کوٹ کہاں سے کہا جو ابھی آپ نے کوٹ میں نے اپنے ٹیچر, میرے جو ٹیچر ہیں امین احسن اصلاحی, ان کی تدبر قرآن میں پڑھا تھا. فرینکلی مجھے یہ بائبل میں کہیں ملا نہیں, لیکن میں ان کی بھروسے پہ کوٹ کیا. انہوں نے ایک جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ اندھے لوگ کیوں پیدا کرتا ہے, تو آپ نے اس میں اس کا جواب جیزس نے یہ دیا تاکہ وہ لوگ جن کے پاس آنکھیں ہوں ان کو نظر آئے. جی ہاں, کوٹ تو بہت اچھا ہے, شکریہ ڈاکٹر شہزاد. Thank you, Dr. Salim. We have a written question where the participant asks, can you explain a bit about a woman's wali? They came to know that a wali is like a father or brother or husband or son. Can you please explain what it is according to the Islamic point of view? I mean, there is nothing essential regarding wali کہ آپ کا ولی ہونا ضروری ہے. Wali is your guardian. یعنی guardian, anyone who takes care of you. It depends in what context the question is. Guardian وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو
immature بچے یا بچیاں ہوتی ہیں, they just look after them and once they are mature enough they just hand over their wealth to them. guardians وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو ڈیپینڈنٹ جن پہ آپ ہوتے ہیں, you are dependent on them. It depends کہ آپ گارڈین کو کس مفہوم میں لیتے ہیں. اگر آپ شادی بیاہ کے مفہوم میں لیتے ہیں کہ وہاں ولی کی ضرورت ہوتی ہے تو وہاں بھی وہ پیرنٹس یا سرپرست کے مفہوم میں ہوتے ہیں کہ جنرلی آپ شادی جو ہے وہ پیرنٹس کے کنسنٹ سے جنرلی ہونی چاہیے. تو اٹ ڈیپینڈس کہ یہ ولی یا گارڈین کا جو ورڈ ہے یہ آپ کس کانٹیکسٹ میں بول رہے ہیں. Thank you very much, Dr. Slim. They haven't posted about a context, but I think maybe in the upcoming sessions they can define further. Our next question is from Noreen Naveed. Please go ahead. جی سر, میرا کوشچن نا اسپاؤز ریلیشن شپ میں تھا. سر مجھے بتائیے گا کہ جیسے نو ڈاؤٹ کہ جو تہجد کی نماز ہے نا وہ بہت زیادہ پیس گیٹ ہوتا ہے اس میں نا, تو اب جیسے کسی فیمیل کو بہت زیادہ ہوتا ہے کہ میں تہجد میں اٹھوں اور اسے بہت سکون ملتا ہے, تو اب ہسبینڈ جو ہے اگر جیسے لیٹ نائٹ بات کر رہے ہیں اور ظاہر ہے وہ ڈیوریشن بھی نیند کے پورے کرنے ہوتے ہیں, ادروائز آنکھ ہی نہیں کھلتی ہے پھر نا, تو ایسے میں کیا بہتر طریقہ ہوتا ہے؟ کیا ہمیں نیگلیکٹ کر دینا چاہیے اور اس پر ہونا چاہیے کہ ہمیں کرنا ہے, یا پھر مطلب سمجھ رہے ہیں میرا کوشچن؟ جی دیکھیں, اس میں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ ٹول تو نہیں سجیسٹ کیا جا سکتا حالات کے لحاظ سے, کیونکہ تہجد کی نماز بھی ظاہر ہے ایک نفلی نماز ہے, خاوند کے ساتھ تعلق جو ہے وہ بھی ایک اہم چیز ہے, تو دونوں کو بیلنس کرتے رہنا چاہیے. اور اگر آپ کی جو شخصیت کے تقاضے ہیں اگر آپ کے ہسبینڈ پہ وہ واضح ہیں تو اکثر ہسبینڈ جو ہیں وہ اگر معقول لوگ ہیں تو رعایت بھی کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی کہ ایک خاتون جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہونا چاہتی ہیں, تو اس میں تھوڑا بہت مکس کر لینا چاہیے. کبھی ان کو بتا بھی دیا, کبھی بات کر بھی لی, کبھی اگر آپ کی نماز مس بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے, فرض نماز تو نہیں ہے. تو مختلف مل جل کے پیکیجز اختیار کریں اور کسی موقع پہ ہسبینڈ سے کمیونیکیٹ بھی کر دیں کہ آپ کے لیے بڑی ایک اہم چیز ہے اور آپ یو لک فارورڈ ٹو اٹ. لیکن ایز اے سیڈ کہ اس کو اس جگہ پہ سوار نہ کر لیں کہ فرض نماز آپ بنا دیں, اور کیونکہ وہ بھی ضروری ہے کہ آپ کی اپنے شوہر کے ساتھ ہم آہنگی ہو. تو مل جل کے کوئی ایسا پیکیج بنانا چاہیے جس میں دونوں چیزیں ایڈجسٹ ہو جائیں. اوکے سر, تھینک یو سو مچ. Thank you. Our next question is from Muhammad Sulban. Please go ahead. سر میرا کوشچن زکوٰۃ کے ریلیٹڈ ہے کہ اگر ایک انسان کے پاس ایک مکان ہے یا پلاٹ ہے خالی اور نا اس پہ پروڈکشن کوئی نہیں ہو رہی, تو کیا اس کو مطلب اس کو بھی ایسٹ کنسیڈر کریں گے اور اس پر بھی زکوٰۃ دیں گے؟ اگر دیں گے تو کتنے فیصد ہوگی؟ اور اس کے علاوہ اگر کوئی مکان ہے. جی سر, پہلے آپ یہ اس کا کرتے ہیں نا, ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ آپ نے رکھا ہوا انویسٹمنٹ کے لیے ہے یا آپ نے کسی مقصد کے لیے رکھا تھا اور وہ اس وقت کوئی آپ کو گاہک نہیں مل رہا. اگر تو آپ کا مقصد ہی انویسٹمنٹ ہے تو پھر تو ظاہر انویسٹمنٹ میں آپ جو بھی ہوگا اگر وہ خالی ہے تو آپ کو انویسٹمنٹ کے طور پہ ٹریٹ کرنا ہے. پھر تو ایسا ہی ہے کہ کرایہ دار فی الحال نہیں آیا تو آپ اس کا رینٹ, اگر تو وہ کم ٹائم ہے, ہوتا ہے نا کہ آپ کرایہ دار کی تلاش کر رہے ہوتے ہیں, تو پھر جب آئے گا تو آپ اس پہ دے دیں گے, پھر آپ کو اس کو ویلتھ کے طور پہ ٹریٹ نہیں کرنا. لیکن اگر آپ نے اس کی اب حیثیت ہی تبدیل کر دی ہے کہ پہلے آپ نے رینٹ پہ دینا تھا, آپ کہتے نہیں میں نے اس کو اب ویسے رکھنا ہے اپنے لیے انویسٹمنٹ کے طور پہ, تو پھر وہ ویلتھ کے اس میں آ جائے گا. تو یہ تو اس کا تعلق اس سے کہ آپ اس سے کیا, اس کے بارے میں انٹینشن کیا رکھتے ہیں. سر اگر وہ انویسٹمنٹ مثلاً کہ خالی پلاٹ ہے ایک, تو وہ ویسے ہی پڑا ہوا ہے, اس کو بیچنا بھی نہیں ہے, ابھی انٹینشن نہیں ہے کہ ویسے ہی نا انویسٹمنٹ سیو کی ہوئی ہے. نہیں, اس کو انویسٹمنٹ نہیں کہتے ہیں نا. دیکھیں اس کیس میں تو اگر آپ نے ایک چیز کو رکھا ہوا ہے اور آپ کے اگر وہ ذاتی استعمال کی نہیں ہے, یعنی آپ نے کوئی ذاتی استعمال کا گھر اس پہ نہیں بنانا, تو یہ ذہن میں رکھیں زکوٰۃ جو ہوتی ہے اس پہ ذاتی استعمال کی چیزیں ایگزیمپٹڈ ہوتی ہیں, اور وہ ذاتی استعمال کا پلاٹ بھی ایگزیمپٹڈ ہوگا اگر آپ نے ذاتی گھر بنانا ہے. لیکن اگر آپ نے اس کو ویسے ہی رکھا ہوا ہے کہ بھئی اگر اس کی مالیت بڑھے گی تو میں بیچ دوں گا اور نیا پلاٹ لے لوں گا یا پیسے استعمال کروں گا, تو پھر آپ کو ہر سال جو آپ کی زکوٰۃ کی ڈیٹ ہے اس میں اس کی جو مارکیٹ ویلیو ہے اس کا 2.5% دینا. ٹھیک ہے سر. اس کے علاوہ اگر ایک مکان ہے اور اس کا کرایہ ماہ نہ آ رہا ہے آپ کو, تو اس پہ کتنے % زکوٰۃ دیں گے؟ اور اس کے لیے بھی سال گزرنا ضروری ہے؟ کرایہ کا 10% دیں گے آپ. تو اس پہ سال گزرنا ضروری نہیں ہے, مطلب جب نہیں, وہ تو جب کرایہ آئے گا. اگر آپ کو مہینے میں ہر کرایہ آتا ہے تو ہر مہینے آپ 10% دے دیں گے کرایہ کو. سر اس میں وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کا کوئی مینٹیننس پہ خرچہ آ رہا ہے تو آپ 5% دیں گے, نہیں تو ویسے آپ 10% ہی دیں گے. اس میں مطلب کیا کیسے ہم نہیں, مینٹیننس تو اس میں کوئی بھی نہیں ہو رہی. اس میں تو گھر آپ کی انویسٹمنٹ ہے طور پہ آپ نے دے دیا ہے, اور اس کے بعد آپ نے وہ مینٹیننس تو نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے. یعنی آپ نے ایک تو جو گھر کے ایکسپینسز اگر آپ کی بات کریں تو ایکسپینسز تو کبھی بھی مائنس نہیں کیے جاتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے میں بھی ایسا تو نہیں ہوتا تھا کہ ایکسپینسز مائنس کیے جاتے تھے. ایسٹ پہ ہمیشہ پروفٹ دیا جاتا ہے, جو زکوٰۃ دی جاتی ہے ایسٹ کی انکم پہ. تو گھر کا جو کرایہ ہے اس پہ آپ اس میں آپ کیا کر رہے ہیں,
उसमें आपने जो इन्वेस्टमेंट की हुई है उसमें बेसिकली वो पैसा है जिसको जो एसेट की शक्ल में कन्वर्ट हो गया है, उसमें अब आपकी कोई मेहनत नहीं लग रही, कोई लेबर आपको नहीं लग रहा जिसको आप हर महीने लगा रहे हो। तो इसमें जो आपकी रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस है वो भी असल में उसी की एक सस्टेन करने की एक किस्म है, लिहाजा आप वहां पे सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे या 5% नहीं लगाएंगे, वो 10% ही होगा। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर। Thank you, Dr. Salim. We're already past our time, but we have one more raised hand. Can we take it? Okay, let's take this as the last question. Okay, Ali Hamza, please go ahead. सर कुरान पाक में ना अल्लाह ताला ने इजाज़त दी है शौहरों को अपनी बीवियों को बिल्कुल एक्सट्रीम केसेस में मारने की। मैं ये जानना चाहता हूँ अल्लाह की किताब में किसी ऐसी चीज़ की डालने की क्या ज़रूरत थी? देखिए ये एक लंबा टॉपिक है, मैंने इस पर बहुत सारी गुफ्तगूएं की हुई हैं, आपको हमारी जो मॉडरेटर हैं वो दे देंगी, इसमें तफसीलात लिखा हुआ भी मौजूद है। मैंने कहा अब मुझे इसको बहुत ज़्यादा पसमंजर से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, हमारे पास वक्त भी खत्म हो चुका है। तो आप जो मुतल्लिका डिस्कशन है या लेक्चर है, अगर आप पहले उसको सुन लें, फिर भी सवाल बाकी हो तो फिर अगले हफ्ते आप कर लें। ओके, थैंक यू वेरी मच, इंशाल्लाह विल सी ईच अदर नेक्स्ट वीक एंड अंटिल देन इट इज खुदा हाफिज।